یہ بازار ہے، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ یہ دعوت کے کام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بدترین جگہ سے امت کو نکال کر بہترین جگہ والا بنانا ہے۔ اب ہمارے جس محنت کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایسے بس جب تک بھائی یہ سبیل والے بھی سبیلیں بند کریں۔ یہ اللہ کے واسطے جو خدمت کی جاتی ہے وہ دعوت کے لیے ہے۔ ہجرت وجود میں آئے گی تو نصرت وجود میں آتی ہے۔ مہاجرین کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے جو نظم کیا جاتا ہے اس کو نصرت کہتے ہیں۔ یہ نصرت ہے یہ، لیکن ہجرت کے تابع۔ اس لیے میرے دوستو اصل یہ محنت ہے۔ یہاں سے چھوٹے تو ہے نماز کے وقت، نماز ہو رہی ہو تو آدمی کی بخاری بھی پڑھانے والا ہو، قرآن کی بھی تلاوت کرنے والا، تو اس کو چھوڑ کے یہاں آنا چاہیے، ورنہ وہ نماز چھوڑے گا گناہ گار ہو جائے گا نا۔ جماعت چھوڑنے والا کیا اس کی وجہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ سبیل والوں کو کون بولے گا؟ یہاں سے آواز تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، نہ وہاں کھڑے ہونے والے سنتے ہیں نہ وہ لوگ سنتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ سبیلیں بند کرو، یہ ان کو بولو جب بات ختم ہو جائے خدمت مجلس کے تابع، مجلس خدمت کے تابع نہیں۔ جب خدمت ہو جائے گی تو پھر مجلس میں بیٹھیں گے، جب چائے پئیں گے پھر آئیں گے۔ جو آدھے بات سنے گا وہ کبھی بھی زندگی میں صحیح عمل نہیں کر سکتا، اس کو صحیح سمجھ نہیں مل سکتی۔ رہتے بیٹھے اب کیا چھوڑ دیں، اب ہو گیا میرے نظام ہو گیا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، دنیا کی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑی مجلس ہے دین کی محنت۔ میرے، آپ کے، ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں اور سارے عالم اور قیامت تک وہ دین اور دین کی محنت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے ہیں، اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 1450 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک محنت کو اپنی امت کو دینے کی وجہ سے، یہ محنت ہی کی برکت ہے کہ ہم یہاں آئے۔ محنت نہیں ہوتی تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے 1,34,000 نبی آئے، اور ہر نبی نے یہی محنت کی ہے جو محنت کر کے ہم جمع ہوئے۔ یہی محنت ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ ہماری محنت کیا ہے؟ یہ ہر نبی کی محنت۔ اور اے لوگوں، یہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت کی دنیا اصل ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، اور یہ دعوت جو آج ہم گھر پہ جا کر کے دے رہے ہیں، ہر نبی نے یہی کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں دوسری، کہ بھئی اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں زندگی دی۔ ہم اللہ کو پہچان کر، اللہ کو جان کر، اللہ کی مان کر اگر زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ جو دعوت ہم دے رہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی دعوت دی۔ جس کلمے کی ہم دعوت دے رہے ہیں یہی بات ہے، تو وہی دعوت ہے تمام انبیاء کی وراثت، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور اسی کی برکت سے ہم یہاں آج
اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں، پورے عالم میں، منجلے گاؤں سے لے کر کے نیو یارک تک، لندن میں، وہ اس طرح کے اجتماع سینکڑوں ہو رہے ہیں، کوئی بر اعظم دنیا کا باقی نہیں۔ یہ محنت ہے، اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، طاقت ہے، ساری امت کو جوڑ دیا۔ کوئی میدان صاف کرنے والوں نے میدان صاف کیا، پنڈال والوں نے پنڈال، بچھایت والوں نے بچھایت۔ یہ طہارت خانے میں جو پانی رکھ رہے ہیں نا بیت الخلا میں، تمہارے سنڈاس میں، یہ وہ بچے ہیں نوجوان جنہوں نے اپنے باپ کے دسترخوان پہ پانی نہیں رکھا ہوگا، پوچھو ان سے۔ جنہوں نے اپنے ماں کے دسترخوان پہ پانی نہیں رکھا، وہ تمہارے پاخانے میں پانی رکھ رہے ہیں۔ یہ خدمت جو وجود میں آئی ہے، یہ دعوت کی برکت ہے۔ یہ جو ہزاروں روپے لگا کر خوشی سے چائے پلا رہے ہیں، یہ اسی دعوت کی برکت سے خدمت وجود میں آئی ہے۔ اب تو آواز جا رہی ہے نا، بول کے نا، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آ رہی نا بابا؟ نہیں، میرے کو اس سے بات کرنی ہے نا، ایسا کروں گا تو کیسے چلے گا، ایسے ہونے چاہیے۔ یہ میں بات ہی ان سے کروں، اس کے لیے سپورٹ میں ہے۔ آ کی آواز آ رہی نا؟ نہیں آ رہی آواز، آ رہی ہے، وہ آ جاؤ کی آواز لگا رہا، تو اس کی آ رہی آواز یاد ہے، ہماری آواز کیسے نہیں جائے؟ کوئی گیا نہیں ان کے پاس بولنے، ان کو بیچارے کو شوق، ایک دم جذبہ رہتا ہے، اس نے سنا کم کر دیا، وہ ابھی تک آواز لگا، آ جاؤ بھائی۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو جذبہ پیدا ہوا، ان سے پوچھو، چوری کر کے لائے، ڈاکے ڈال کے لائے، نوکر ہے تم آواز لگانے، وہ خود کا پیسہ لگا کے پکار کے کھلا رہے ہیں۔ یہ خدمت وجود میں آئی ہے اس کی برکت سے۔ یہ کھانے کا پنڈال لگا کر کے کل سے 5 کنٹل کھانا کھلا دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی بہن کے بیٹی کے شادی میں نہیں کھلایا انہیں، کس کے ٹائم میں اس میں سے جا کے پوچھو نا۔ اور وہ نوکر نہیں ہے، ویٹر نہیں ہے، وہ ہوٹلوں سے، وہ خود اپنا پیسہ لگا کر کے خدمت کر رہے ہیں، اپنے پیسے لگا اور خود ہی کھلا رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نوکر ہیں، جن کے بات دوسرے سنتے ہیں، اس سے بھی کم درجے کے آدمی وہاں کھانا کھاتے کھاتے ان کو بولا، اے لانا کھانا، ہاں لا رہا۔ کل سے کسی گالی نہیں دی انہوں نے، تیرے باپ کا نوکر ہے کیا؟ سیدھا بولنا بیٹا، تو کیا ہے، تیرے جیسے 4 نوکر، کنہیں بولا کیا وہاں پہ؟ انہوں نے اپنے باپ کو بٹھا کے کھلایا، نہیں تم کو کھلا رہے ہو۔ سوچے کہ کبھی یہ خدمت وجود میں کیسے آئی؟ ہزاروں روپے کا پانی پلا رہے ہیں، مختلف قسم کے پانی کی سپلائی ہے، وضو خانے ہیں، یہ جو سارا منظر آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے دوستو اس مبارک محنت کی برکت ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی قیامت تک کی ہدایت کے لیے انتظام کر کے گئے، اللہ سے مانگ کر کے اپنی امت کو نبی والی محنت کی۔ ہم کتنے کم ظرف ہیں، اور ذرا سوچے تو صحیح، یہ سوچنے کے لیے بیٹھے آپ جنگل سے آئے ہوئے، بالکل جنگلی ہے، اور آپ کو کوئی علامہ کو بلا کر کے آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہے، بیانات ہو رہے، خطابات ہو رہے، یہ اس کا اجتماع نہیں ہے۔ ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، اور آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا اس لیے نہیں ہوتے، سمجھ لو، ایک فکر ہے کہ پھر وہ محنت، وہ تڑپ، وہ کڑن، وہ درد یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ تو صحبت سے، محنت سے، قربانیوں سے آتا ہے۔ وہ درد، وہ تڑپ، وہ کڑن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دین کے ساتھ لے کر کے آئے۔ ایک تو ہے دین، قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے، باپ کیسا ہو، بیٹا کیسا ہو، بہن کیسی ہو، بھائی کیسا ہو، ہر شعبے کا دین، تاجر کیسا ہو، خریدار کیسا ہو، دوست کیسے ہو، دشمن کیسی ہو۔ اللہ کے نبی کا جو دین ہے وہ زندگی ہے، اسلام زندگی کا نام ہے، یہ کوئی عقائد کا نام نہیں، چند عقائد ہے، پھول ڈالو، یہ ڈالو، ناریل پھوڑو، بعد میں پھینک دو اس کو، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی لے کر کے آیا۔ اللہ کے نبی ایک مبارک زندگی، پاکیزہ زندگی، سادی زندگی، دنیا اور آخرت میں
یقینی کامیابی والی، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کامیابی جانتا ہو، جس نے کامیابی بنائی ہے، عزت، سکون، کامیابی، وہی جانتا ہے کہ اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے۔ بھئی جو سائیکل بناتا ہے وہ سائیکل چلانے کا طریقہ لے کر کے آپ کو دیتا ہے کہ بھئی اس کو ہینڈل ہاتھ میں رکھو، سیٹ پہ بیٹھو، پیڈل مارو، رکانا ہو تو روکنا ہو تو بریک دباؤ، اس میں ہوا بھرو۔ اب میرے جیسا کوئی 1.5 شانہ ہو اور بولے بس آپ 5,000 میں خریدی ہے، میں کیوں اس کی سنوں گا؟ میں تو جو میری سمجھ میں آیا کروں گا، میں پانی بھروں گا اس میں، کائی کو ہوا بھرنے، اور مجھے روکنا ہوگا تو میں اور پیڈل ماروں گا۔ تو آپ سیدھا دواخانے میں نہیں تو قبرستان میں پہنچیں گے۔ سائیکل بنانے والے نے جو اس کے چلانے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چلانے والے ایسے ہزاروں ہیں، جب سے سائیکل وجود میں ہے ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں مختلف، سائیکل پہ حج کو گئی ہے جماعت بنا کر سائیکل پہ حج کو گئے، اور کئی لوگوں نے پوری دنیا کے سفر کیے، پورے ہندوستان کے سفر کرنے والے ہزاروں ہیں جنہوں نے کشمیر سے کنیا کماری تک سائیکل پر سفر کیا۔ سب سے پوچھو جمع کر کے کہ کیسے کیا تم نے، تو ساری باتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو بنانے والے نے سائیکل چلانے کا طریقہ، اس کے استعمال کا طریقہ بتایا، ہم نے اس کو اسی طریقے پر اس کو استعمال کیا تو ہمارے لیے پوری دنیا کا سفر کرنا آسان ہو گیا، کامیاب ہو گئے۔ اور جو لوگ ایسے شانے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے تو سائیکل اس کو ساتھ نہیں دے گی، ملیگاؤں سے بھیڑ تک کا بھی سفر نہیں کر سکتے، بیچ میں مر جائے گا۔ کوئی بھی سواری لے لو، کوئی بھی چیز لے لو، اس کا ایک طریقہ ہے۔ ہم بولیں گے صاحب اتنے چھوٹے سے میں بولو، اتنا بڑا یہاں لٹکاؤ، نہیں، اس میں ہم بولیں گے اس کو وہاں لگائیں گے۔ آپ کی تو آواز پہنچی نہیں، کہاں تک پہنچنی چاہیے، ہوگا کیا ایسا؟ نہیں، اس سسٹم کے بنانے والے نے ایک طریقہ استعمال کا بتایا ہے۔ کوئی فیکٹری ہم لیتے ہیں تو بنانے والا اس فیکٹری کے فٹ کر کے اس کو چالو کرنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے، وہ انجینئر آ کر کے اس کو چلا کے بتاتا ہے، اس میں جو فالٹ آتے ہیں، یہ آیا تو کیا کرنا، یوں ہوا تو کیا کرنا، ادھر سے آواز آئی تو کہاں فالٹ ہے، پھر اس کو کیسے درست کرنا، وہ بتا کر واپسی میں گائیڈ دے کے جاتا ہے۔ ایک کتاب ہوتی ہے میکینیکل گائیڈ، بولتا ہے صاحب یہ رہبری ہے، گائیڈ ہے نا رہبری کے لیے۔ تو آپ جس مشین کو آپ نے کروڑوں روپے دیے ہیں، آپ کے کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی وہ بنانے والے کے آپ محتاج ہے۔ اگر آپ کی فیکٹری 4 دن چلانی ہے تو میں تو بتا کر کے جا رہا ہوں، پھر بھی یادداشت کے لیے کہ کہاں سے آواز آئی تو کہاں فالٹ ہے، اس کو کیسا کرنا، نہیں کرے تو کیا ہوگا اور کرے تو کیا ہوگا۔ اس کے صحیح استعمال کا گائیڈ جو ہے رہبری، یہ آپ کے حوالے کتاب کر کے جا رہا ہوں، اس کو دیکھ لینا، اس میں اب چلاتے رہنا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بس دنیا میں ایک انسان مٹی کا بنا ہوا، منی کے قطرے کا بنا ہوا، وہ دوسرے چیز کو بناتا ہے تو وہی بنے ہوا آدمی، اسی طرح کا آدمی اس کے چلانے میں اس بنانے والے کے کمپنی کے رہبری کا محتاج ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ہم جو ہے یہ مجمع الحمدللہ مسلمان کا ہے، ایمان والوں کا ہے، اور ہمارے ایمان والے ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور ہمارا نام عبد الکریم ہے اور ہمارا باپ مسلمان ہے، ہمارے دادا تو ولی تھے، ہوا میں اڑتے تھے، اس کے لیے ہم مسلمان ہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ مسلمان وہ ہے جو سب سے پہلی شرط، ایمان والے کی سب سے پہلی شرط، جو اللہ کو پہچانتا ہو۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں، پہچان الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے۔ اس کی ذات کو پہچانتے ہو، اس کی قوت کو پہچانتے ہو، اس کی طاقت کو پہچانتے ہو، وہ کیسا ہے، کیا کر سکتا، اس کی قوت کتنی، اس کی طاقت کتنی، ان دونوں کا نام ذات اور صفات ہے۔ وہ ذات اور صفات کے اعتبار سے کیسا ہے،
اس کو پہچاننا. جس نے پہچان لیا وہ سجدے میں گر گیا. ہاں تو ہمارا جو مجمع ہے یہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ ان کا باپ مسلمان ہے. ہم اس لیے مسلمان نہیں کہ ہمارا باپ دادا مسلمان ہے. اس لیے مسلمان نہیں کہ ہمارا ستار غفار اور رحمان اور رحیم نام ہے. نہیں، ہمارے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلی وجہ اللہ کو پہچاننا. تو اللہ کی جو ذات و صفات کو پہچانتا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. ہمارا پیدا کرنے والا ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہے. ماں نے باپ نے مل کے دونوں نے ہم کو بنایا ہے. ماشاءاللہ، جیسے وہ بت بناتے ہیں ہم کو بھی بنایا ہے نا؟ ایسی بات ہے. اگر ماں باپ بناتے تو ہر ماں باپ کے پاس بچے ہوتے. کسی کو خالی لڑکیوں کے لیے روتے پھر رہے، کہیں کہ جا رہے وہ پہاڑ پہ سے پتا کھاؤ، وہ تعویذ جو کیا کرنے کا کر رہے لیکن نہیں ہوتے. اور کسی کو لڑکیاں لڑکوں کے لیے ترس، اور کسی کو لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی، اور کسی کو کچھ بھی نہیں. منجلگوں میں کتنے ایسے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو 55 بچے ہوئے، اور ایسے بھی ہیں جن کو 55 سال ہوئے ایک بھی نہیں ہوا. ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پسند کے سب ہوتے. جس کو لڑکے پسند ہوتے وہ لڑکے رکھتے. ارے لڑکیوں کے لفڑے میں کون پڑے گا؟ جہالت کے زمانے میں یہ سوچ کے تو لڑکی کو دفن کر دیتے. میری بیٹی دوسروں کے یہاں جا کے بچے جنے، اس سے بہتر ہے کہ مار دو، میری ناک کا مسئلہ ہے. جب آدمی اپنے ذہن سے سوچتا ہے یہ نقصان کرتا ہے. جب آدمی کو رہبری نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے تو جہالت کا یہ عالم ہوتا ہے. آج بھی اس سے بڑا تھا، لاکھوں لوگ ہیں، گورنمنٹ پریشان ہے، لیکن جو ہونے کا وہ ہو رہا ہے. انہوں نے تو پیدا ہونے کے بعد دفن کیا. آج کا یہ جاہل، اس کو جہالت کا دور کہتے ہیں. اس دور کے جہالت کے دور ہونے کی ایک وجہ بڑی یہ تھی کہ وہ اس قسم کے لوگ تھے. دو وجہ بتائیے بڑی. ایک تو غلط چیزوں، ذلت کی چیزوں کو عزت سمجھتے ہیں. سنو، وہ قوم جہالت زمانے جاہلیت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ بھیجنے کا اللہ پاک نے طے کیا، وہ زمانہ، وہ لوگ، وہ علاقہ زمانے جاہلیت، دور جاہلیت کہلاتا ہے. وہ دور جہالت کا. اس کی وجہ بزرگوں نے لکھی کہ وہ ذلت کی چیزوں کو عزت سمجھتے ہیں. شراب ذلت ہے، وہ عزت سمجھتے ہیں. پیغام آتا ہے نا لڑکی کا، واقعہ تاریخ بولتے تھے کیا تیرے پاس شراب ہے؟ ہاں. کتنے سال کی؟ کا 300 سال ہے. کا ذلیل ہے، ہمارے پاس 500 سال کی شراب ہے. یہ عزت کا معیار تھا. دوسرا یہ زبردست جو عزت کو ذلت سمجھتے تھے وہ لڑکیوں کو دفن کرنا. لڑکیوں کو دفن کرنا یہ ذلت. آدمی ہر کمزور کو طاقتور مار کر یہ سمجھتا تھا کہ میں طاقتور. یہ ذلت کی چیز ہے، عزت سمجھتے. 4 بیویاں 3 بیویاں باپ کی ہوگی، یہ ایسی بات نہیں. یہ جوڑے جاہلیت کے یہ حقیقت ہے. تو بیٹوں میں جب مال تقسیم ہوتا تھا تو سوتیلی مائیں بھی مال کے ساتھ تقسیم کر کے لیتے تھے، باندھی بنا کے رکھتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے. جاہلیت. اور اپنے ہاتھوں سے ذلیل چیزوں کو، حقیر چیزوں کو، یہاں تک کہ دنیا میں سب سے بے حس مخلوق جو ہے پتھر ہے، اس کو خدا بنا لیتے تھے. سمپرست ننگے ہو کر عبادت کرتے اور اس کی دلائی کیا دیتے تھے؟ بولتے تھے بھئی یہ اللہ کا گھر ہے. ان کے پاس کا بھی اللہ کا تصور تھا، لیکن جیسے یہ دوسروں کیا ہے نا ایسا. وہ کہتے تھے بھائی جس کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اس کپڑوں کو پہن کے عبادت کرنا کتنا بری بات ہے، اس لیے ننگے ہو جاؤ. ننگے ہو کر کے طواف کرتے ہیں. تو ہزاروں قسم کی ایسی چیزیں. ان کی جہالت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ذلت کی چیزوں کو عزت سمجھتے اور عزت کی چیزوں کو ذلت سمجھتے.
نانا ہو جانا ذلیل سمجھنا ہے نا. بچی کو دفن کرنے کا مطلب یہ کہ بچے جیسے بولے تو بچے پیدا ہوں گے تو اس کو نانا بولیں گے, وہ عزت کریں گے, بیٹی کی اولاد ہوگی. نہیں, بیٹی پیدا ہو جانا عزت کا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ ذلیل ذلت سمجھتے ہیں. تو وہ دور کی طرح ہی آج جب محنت نہیں ہوتی, جب رہبری نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے, اصل جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رہبری نہیں ہوئی اور یہ آزاد ہو جاتا ہے, آزاد جانور ہوتے ہیں, تابع دار اطاعت گزار انسان ہوتا ہے, اپنے رہبر کی مان کر کے چلتا ہے, تو اس کی طبیعت میں بھی ہے. اسی لیے تو نبیوں کی مانتے ہیں, اسی لیے تو کسی نہ کسی کو خدا بناتا ہے. دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی چیز کو خدا بنا کر رہتا ہو. یہ اس کی فطرت میں بندگی ہے. کس کو بھی بنے گا, پتھر, لکڑی, مٹی, پرزے, وہ کچھ بھی, جانور, کچھ بھی. سمجھ رہے؟ کوئی دنیا کا آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جو مادی ترقی, اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں لیکن چیزوں کی ترقی, چیزوں کو مادہ کہتے ہیں, اس انتہائی مادہ پرستی کے دور میں, مادے کی ترقی کے دور میں, چیزوں کی ترقی کے چاند پر پہنچ رہا ہے انسان چیزوں کی مدد سے, زمین کے اندر جا رہا ہے. اتنے سے مشین سے امریکہ, انگلینڈ, روس, جاپان میں بات کر رہا ہے, بلکہ فوٹو دیکھ کر کے بات کر رہا ہوں, وہ ادھر سے یہ ادھر سے, کوئی بیچ میں پردہ نہیں. موبائل کے ذریعے سے, اور یعنی انتہائی ترقی کے دور میں بھی آج کوئی قوم, کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنائے بغیر رہتا ہو. یہ آس پاس میں رہنے والی ہماری قومیں کیسے چیزوں ایسا لگتا ہے کہ یار کیا ہے, جو خود محتاج ہو تم کو کیا بنا سکتا ہے, تم کو کیا دے سکتا ہے, محتاج کیا دے سکتا ہے, لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے تقاضے سے مجبور ہے. جیسے شراب کا جو عادی ہوتا ہے نا, وہ صبح میں قسمیں کھاتا ہے, ماں کیوں بولتا, ماں بولتی ہے ارے مردہ جاؤ تیرا, ارے مارٹن لے تو مر رہا رے شراب, ماں تیری قسم میں نہیں پیوں گا, مجبور ہو گئے. اور نکل کے 11 بجے تک اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں. ہم اس دور سے گزرے ہیں, 11 بجے تک سورج چڑھتے رہتا ہے. اب جیسے ہی وہ 11 بجتے پھر وہ اندر سے بولتا تیری ماں کی قسم کھایا, ارے ماں کی قسم کھایا. تو ہاں تو توبہ کریں گے نا, کل اور کھائیں گے, ایک دن اور زیادہ نہیں. ہاں اس میں بیٹھے لے ہمارے ویسے دوست, ان کو پوچھو آج کے کل پھر قسم نہیں. اب ایک آدمی تو کیا فرق پڑ رہا ہے, پی جاتا پھر صبح کا. تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں اپنی عادت سے مجبور ہے. جو عادت جو ہے, عادت اور فطرت میں فرق ہے. فطرت سے مجبور ہوتا ہے اور عادت سے بھی مجبور ہوتا ہے, لیکن عادت اختیاری ہوتی ہے اور فطرت یعنی بے اختیاری ہوتی ہے, اس میں مجبور ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ یہ خود سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں, کوئی میرا اور ہے. اسی لیے یہ سب دنیا ایسی گھوم رہی ہے. کتنا بھی پڑھنے دو, کتنا بھی کچھ بھی کرنے دو, کہیں تک بھی تحقیق کرنے دو, وہ وہیں پڑے گا جا کر. یہ انسان ہے, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. امریکہ میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, سب کے چرچ بنے ہوئے ہیں, کئی شیوالے ہیں تو کہیں کچھ ہے, کچھ سب بنے ہوئے. دنیا کی چیزیں ہیں, یہ فطرت ہے. اسی لیے جب حق مل جاتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے. ہمارا مذہب بھی ایسی ہے. تو میرے دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سب سے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ایمان والے ہیں. اب ہم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں, اپنا پیدا کرنے والا مانتے ہیں. جیسے ہی یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی تو آدمی کے سب سے پہلا اس سے 2 باتیں پیدا ہو جائیں. ایک تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے, کیا مالک ہے میرا, کتنے پیاری چیزیں بنائے, اور اللہ پاک نے اس کے دل میں میری وقت اور عظمت اور محبت پیدا ہو جائے. اللہ کا تقاضا ہے, اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بن کر کرے, میرے کو مان لے. تو اللہ نے اپنے پورے کلام, دین جو ہے نا وہ اعمال کا نام ہے, زندگی کا نام ہے. بزرگ کہتے ہیں اللہ والوں کا, ایمان والوں کا, دائیوں کا, متفکر اور علماء کا
کہ 6666 آیتیں قرآن میں کتنی ہے؟ آیت جملے کتنے ہیں؟ 6666 آیتیں علماء فرماتے ہیں۔ اس میں سے صرف 500 آیتیں حرام حلال جائز ناجائز نکاح طلاق عبادات معاشرت معاملات سب کتنی آیتوں میں؟ 500۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ 350 تک میں پہنچا ہوں، اور وہ 150 آیتیں تکرار کی جو علماء نے 500 کہی، اور 6166 آیتوں میں 3 چیزیں سب سے زیادہ ایمان ہے اس میں۔ اللہ نے ایمان سمجھا۔ ایمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی پہچان کرائی، میں کیا ہوں؟ اے لوگوں میں غفور ہوں، اے لوگوں میں شکور ہوں، اے لوگوں میں جبار ہوں، واللہ علی کل شیء قدیر، میں ساری چیزوں پر کنٹرول رکھنے والا۔ تمہاری مت سمجھو اس کو، تم نے کتنا بھی اس کو بنایا تو میری چیز، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، کنٹرول رکھتا ہوں، میری قوت ہے، پکڑ ہے اس میں، میری پکڑ سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ نے اپنی تعارف کرایا ہے، اللہ کی پہچان کس کو کہتے ہیں؟ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ پہچان کو۔ اپنی زبان میں میں بول رہا ہوں، بڑے بڑے اونچے اونچے جملے، پہچانو میں کون ہوں، اللہ کا مطالبہ ہے، پہچانو میں کون ہوں، پہچانو میں کون ہوں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے پہچانے، اس لیے سب سے زیادہ 1 نمبر پر اللہ نے اپنی قدرت کو سمجھا، اسی کے تابع میں باقی کی 2 چیزیں، انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے واقعات سب سے زیادہ، ایمان دعوت، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، آخرت سمجھائی، اس میں بھی سب ایمان ہے، اس میں بھی اللہ کی قدرت اور قوت و طاقت ہے۔ جب یہ باتیں آ جائیں گی تو اس کے نتیجے میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی مہربانیاں، اس کا کرم، اس کا رحم، کہ کتنی بہترین چیز ہے۔ اللہ فرما رہے تم غور کرو اپنی ذات میں، بعد میں پہاڑوں میں غور کرو، دیکھو تو پوری دنیا میں غور کرو، 2 چیزوں میں، ایک تو ہم ہیں اور ایک ساری کائنات ہے، دونوں چیزوں پر غور کرو تو تم کو میں نظر آؤں گا، میری قدرت نظر آئے گی، میری قوت نظر آئے گی، اور میری بے انتہا مہربانیاں نظر آئے گی کہ کیسا بنا ہے۔ ایک تو ہر کمپنی کا مال ایک جیسا ہے، آپ ایسا اٹھ کر کے ایسا بیٹھ جاؤ، مٹی میں بیٹھے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ قبر میں جانے کی مٹی سے اللہ حفاظت کرے گا، اس میں مشک بھر دے گا، ایسا اوپر نہیں آنے تو جائیں گے نیچے، سبھی جائیں گے اوپر۔ ایک آئے تو سمجھیں گے اوپر آنا ضروری ہے شاید، میں دھوپ سے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آ جاؤ، چھو میں آ جاؤ، جب پیچھے تھوڑا سا آ جاؤ، اور جب دھوپ ادھر آ جائے تو ادھر آ جاؤ، چھوڑتے رہنا اس کی جگہ، یہ عذر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہر کمپنی اپنا ایک ماڈل بناتی ہے، دیکھو نا تم غور کرو اپنی ذات، ماروتی، انووا، فلانی، ہرکولس سائیکل، ایٹلس سائیکل، ہر ایک اس کے ماڈل سے پہچانی جاتی ہے۔ سب پلٹ کے دیکھیں گے نا وہ 2 گاڑی، وہ ہے ماروتی کمپنی، برابر ہے؟ یا اور کون سی ہوں گی؟ ایک ہی جیسے بناتے ہیں، 2 چیزیں اس میں، ایک تو اپنا الگ بناتی ہے، دوسرا ایک جیسی بناتی ہے۔ ہم جس کمپنی کا مال ہے اس کی قدرت ایسی ہے کہ ہر ایک کو الگ بنائے، اتنے میں سے ایک بھی دوسرے سے نہیں ملتا، ورنہ گھر جاتے بولتے کون ہے تو، نہیں تو کس کو بولتے تھے آجی وہ آ جاؤ، ارے بولتے ارے تو میری ماں ہے، وہ کہا تو ایک جیسا دکھ رہا، نہیں، سب کی صورت الگ، سب کی شکلیں الگ، ہر ایک کی آواز الگ، کوئی کسی سے نہیں ملتا، سب کی آواز الگ، آواز سے لوگ پہچانتے ہیں، او فلانے کی آواز دکھ رہی، نہیں آواز، ورنہ ایک جیسی آواز ہوتی تو ابا نے آواز دی تو میاں سمجھ لیتی، اور میاں جی نے آواز دی تو ابا سمجھ لیتے، آؤ ابا جان، ارے تیرا ستیہ ناش ہو، ابا جان بول دی سب ستیہ ناش ہو جائے، یہ ایسی کمپنی کے ماڈل ہے، ہم بنایا ہے کہ اسی کمپنی کے سب ہے، ہر ایک کی الگ، آنکھیں الگ، کان الگ، منہ الگ، رنگ الگ،
مسئلے الگ. دنیا میں دیکھو گے نا انسانوں کو ارے الگ الگ دیکھ کر کے تھا. کوئی چھوٹے تو کوئی بڑے تو کوئی ایک دم کالے تو کوئی ایک دم گورے تو کوئی لال تو کوئی پیلے تو کوئی اودے. ارے اللہ نے بنایا. آپ غور کرو. جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اے اللہ تو کیسا ہے. اور پھر ہر ایک جگہ فٹ کرا جو چیز کی ضرورت ہے. اگر انسان اپنے آپ پر غور کر لے تو اس کو باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ خود ایک خزانہ ہے. خزانہ ہے اللہ نے بنایا. دیکھو نا آنکھیں سامنے لگائی, پیچھے لگاتی تو بھنگڑ ہو جاتی. برابر لگائی. کان دونوں بازو میں لگائے, سامنے آنکھوں کی جگہ پہ لگاتے تو ناک ایسی جگہ فٹ کی جہاں سے کھانے پر کنٹرول ہوتا ہے. کسٹم پتا ہے نا کسٹم. ارے کسٹم سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں جب باہر جانا ہوتا ہے نا کسٹم چیکنگ کا. ایسی بریانی لذیذ دکھ رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑا نوالا لیا کہ کہیں دوسرا جلدی کھانا جائے, اور لے کر کے ایسا منہ تک لے کے جاتے ہی ارے بدبو آ رہی. ورنہ یہاں ہوتی ناک تو ایسا پہلے بتا کے تو پھر ادھر سے کھانا پڑتا. فٹ کیا, ضرورتوں کا سامان دیا. اللہ کی قسم اللہ بڑا نعیم ہے, نعمت والا. اللہ پاک کیسا کریم ہے, کیسا مہربان ہے, ہر چیز کو فٹ کرا. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ انسان میں ایک چیز اور یہ ایسی ہونی چاہیے تھی اور یہ کہ اس کے بجائے اس جگہ ہونا چاہیے. آج تک تھوڑے تھوڑے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے بال کی کھال نکال دی, لیکن بال تھے بول کے کھال نکال دی. انہوں نے نئے بال کی ایسی نہیں کی کہ اس میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے, بلکہ ایسا بنایا. آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں, دنیا کی جتنی مشینری, سائنسدانوں کا کہنا ہے دنیا کی جتنی مشینریاں بن رہی ہیں, پلین سے اور راکٹ سے لے کر کے چھوٹی سائیکل تک, وہ سب کے سب انسانوں کے اندر کے مشینری سے لی گئی ہے. میں بولا یار یہ میموری کارڈ, بولے یہ میموری کارڈ فٹ ہے آپ کے پاس, کتنے جے بی کا ہے؟ تو کہا 1 کروڑ جے بی کا ہے. اب تو سب بہت کھیڑے کے وہ جے بی فی بی سب سمجھ رہا ہوں, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہا. بھائی کھیڑے کے والوں کو معلوم, سب کو معلوم ہے نا میموری کارڈ کتنے جے بی تک آ رہا, 32 جے بی تک. یہ 1 کروڑ جے بی کا کارڈ بھرا ہوا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا. کیسی یادداشت ہے. 1 منٹ کے 50ویں حصے میں 50ویں ایک نگاہ 5 سال کے بعد میری اس پر پڑی. ارے یہ چاند ہے, ٹیلر تھا پہلے, اب کپڑے کی دکان ہے, یہاں رہتا, مرکز کے پاس رہتا, یہ پہلے بہت وقت لگاتا تھا, اب کم لگا. اس کے بارے میں جو میموری فٹ ہے, مثال دے رہا ہوں, 1 سیکنڈ کے یعنی 1 منٹ کے 50ویں حصے میں بولے تھے وہ بزرگ نے, یہ وہ کیا 1 سیکنڈ کے 50ویں حصے میں پوری زندگی کی میموری جو 5 سال سے ایک کونے میں سیو تھی وہ لا کر کے فٹ کر کے ایک دم بتا دینا. ارے تم وہ ہے نا وہ تھا. ارے کیا آپ نے 50 سال پہلے اپن ملے تھے, کیا وہ دن یاد رہے تھے نا وہ ادھر. ارے وہ یادداشت. یہ میری ماں ہے, عورت ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ بھی عورت ہے, یہ میری بہن ہے, یہ بھی عورت ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ بھی عورت ہے. یادداشت ختم ہو جاتی تو ماں کو بیوی کو بولتا تھا میری ماں, بولتا تھا تیرا 70 ہو جائے گیا میرا. ارے وہ کون ہے تم کون ہے؟ اب اس کو تو معلوم ہے. انہیں بولتی تھی میرے تم ابا ہے نا. چلو ہو گیا قصہ ختم. اگر میموری خراب رہتی, یادداشت جن کی نہیں رہتی, پوچھو. ایک صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے تو ان کی میموری ختم ہو گئی. میں کہا میں بولا پہچانے کیا ایسا مجھے دیکھ رکھا ہے. بیٹے نے بولا امیر صاحب ہیلو امیر صاحب, نجیب بھائی نہیں کیا وہ تمہارے پرانے دوست؟ میں نے دیکھا وہ خالی دیکھ رہا ہے. میں کہا یا اللہ میموری ختم ہو گئی, اس کی یادداشت ختم ہو گئی. کتنی بڑی نعمت ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کو پوچھو.
आंखें थी, उसमें 12,000 करोड़ बल्ब जल रहे हैं, हर रंग के, जो रंग दुनिया में है वो रंग का बल्ब अंदर है। वो रंग को पहचानता है, ये लाल है, ये नीला है, ये है सुरमई है, फलाना ये है, तुम ऐसे हो, तुम काले हो, तुम पीले हो, तुम बूढ़े हो, सबको पहचानता है। कानों के जरिए अंदर बात चल रही है, अकल सारी चीजों की महसूस करने का उसको अकल में दिए, हाथ दिए। हाथ में गौर करो, एक ने कहा 60,000 नेमतें हाथ में रखी अल्लाह पाक ने। उसमें से सबसे बड़ी एक तो फोल्डिंग सिस्टम रखा, उंगलियों में फोल्डिंग रखी, पकड़ रखी, पोरे बनाए उसके बोर्ड। अगर ऐसे रहते तो बीवी बोलती थी तूने मारा ना, तेरे को खिलाती नहीं, क्योंकि उसको खिलाना पड़ता था मुझे और मुझे खिलाना पड़ता था उसको। कुत्ते को मुंह से खिलाया, हमको इज्जत से खड़ा बिठा करके हाथ से खिलाया, नहीं तो यहाँ बैठते थे 40-40 रुपए दे करके और कुत्ते के जरा गोटियां मारते थे। तस्वीर करो ना, अपने को अगर मुंह से खाना पड़ता था। अल्लाह ने हाथ दिया, फोल्डिंग दिए और किसी का मोहताज नहीं रखा, तू खुद तेरे हाथों से खा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में ऐसे नबी पैदा हुए हैं अल्लाह ने, जिनके पास कभी कुछ ही नहीं था, यहां तक कि उनको बाप भी नहीं, बगैर बाप के अल्लाह ने भेजा कि हम ऐसे भी कुदरत रखते हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया था, रूहुल्लाह। तो उनके पास दो ही चीजें थी, एक कटोरा था, एक तकिया था, अपने जुब्बे के अलावा एक कटोरा, एक तकिया। वो कटोरे से वजू करते थे, पानी पीते थे, उसी में कुछ चूर पाड़ के खा जाते थे। एक जगह गए तो एक आदमी को देखा कि नदी के किनारे बैठा हुआ, उसमें से चूर करके अपने हाथ पे लेकर के खा रहा है, रिका भी नहीं, कटोरा नहीं, कुछ नहीं। अपने आप से कहा ऐसा अल्लाह तेरे हाल पे रहम करी, ये दुनिया लेकर के फिर रहा, इसकी तो जरूरत ही नहीं, अल्लाह ने कटोरा वगैरह सब बनाया। वो जो हाथ पे लेकर के खा रहा था उसको कटोरा हदिया दे दिया, तकिया रह गया। तबलीग करते चल रहे थे, एक आदमी को देखा कि अपने हाथ अपने सर के नीचे लग करके सो रहा है। तो कहा ईसा अल्लाह तेरे हाल पे रहम फरमाए, तेरे जैसा दुनियादार तो दुनिया में कोई नहीं, तकिया था खाली। कहने लगे ये तकिया है, अल्लाह ने दिया है और इसके लाखों फायदे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने 1450 साल फरमाए, पहले फरमाए सीधी करवट पर लेटो, दावी करवट पर दिल होता है, इस पर बोझ पड़ता है, दिल खराब हो जाता है, जब वो दम निकलता है उसका तो दिल कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसको बोझ उठाना पड़ रहा ना, इसलिए सीधे करवट पे सो। देखा अपना सीधी हथेली कान के नीचे रख करके सो, उसके हजारों मेडिकली फायदे हैं। बहरहाल तो इंसान को इसी चीज, उसको तकिया दे दिया उस सोने वाले को और बाकी ऐसे रहे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे, उनका कौल हजरत शेख अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, फजाइल अमाल में उन्होंने उसको तहरीर किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि वो कहते थे जमीन मेरा बिछोना है, आसमान मेरा ओढ़ना है और भूख मेरा खाना है, भूख मेरा खाना है। हदीस में आता है कि 40 दिन में एक मरतबा खाते थे। कौन? अल्लाह के वास्ते नहीं था, कुछ नहीं मिल रहा। और फिरौन भी 40 दिन में एक मरतबा खाता था, खुदाई बचाने का। बनी इसराइल ने कहा था कोई अल्लाह पखाना नहीं करते, तो तूने अल्लाह तू है तो तू गया तो हम देखेंगे, तू गया कि तेरी खुदाई नहीं मानेंगे, तो जाने के वास्ते खाना नहीं खाता था, एक वैसे एक ऐसे। एक बार चलेगा, बहुत दूर जाता था, 40 दिन में एक बार। हदीसों में वाक़या थे, गए तो एक बनी इसराइल के मुसलमान ने देखा तो उन्होंने कहा ये जरूर गड़बड़ के लिए जा रहा, छुपते छुपते दूर गया। ये लाल किताब का वाक़या है, आगे का जो वाक़या है वो लाल किताब में मिलती है सबको, ये लोगों को भी नहीं मिलती। गया हो, लेकिन सुनो ध्यान से, जाने के बाद में बनी इसराइल ने आकर के खड़े हुए बैठा था, ये आ गया तो दूर से देखा, घबरा गया, कहा या अल्लाह मुझे जहन्नुम में डाल दे, लेकिन दुनिया में मेरी इज्जत है। अब ये तो सारे गाँव को बोल देगा, मेरी तो खत्म हो जाएगी खुदा, या अल्लाह क्या करूं या अल्लाह। वो ऐसी था, रात को रोता था, सुबह को बोलता था मैं खुदा। तो डर के मारे वो नजदीक आया तो खड़े हो गया और अपना ताज उस पर रख दिया। अभी छपी नहीं किताब, लाल है लेकिन बहुत इबरत की। तो वो रख दिया, उसे सब जमा हो गए। और बोला भाई सबको बोलूंगा तू क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं। इसके नीचे क्या? बोले कुछ नहीं। और दिल में बोला अल्लाह इज्जत रख, इज्जत रख, इज्जत रख।
تو بولا نہیں اٹھانا ہی پڑے گا تیرے کو, اٹھا کے بتا, نہیں تو میں سب کو بتاؤں. اب انہیں ڈرتے ڈرتے اٹھایا, اللہ میری عزت رکھ, اٹھایا تو اس کے نیچے تمباکو کا جھاڑ بن گیا. کھاؤ. یہ جو ہے اس کی ابتدا ہے, جس کو آپ بہت پیار سے مل مل کے کھاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ اس کا وہ ہے فرعون کا, خبیث کا. یہ جو ہے نا کھا ایسی چلتا ہے نا, نکال دو اس کو. تو کیا ہو گیا؟ بولو نا, آپ کائے کو شرم مارے, توبہ کرو, اس سے نہیں کھائیں گے. بولنا کیا ہوگا؟ تو نکالے تو کیا ہوگا؟ وہ کھا. کس کا؟ فرعون کا. کتاب ہے الگ, وہ ملتی نہیں ملتی, مگر ہے ایسا کہ اس کی ابتدا ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے, یہ نیا انہوں نے نکال کے بولے یہ ہے, دیکھو اس کی ابتدا. کھاؤ. جب بھی کھا رہے تو کم سے کم کھاتے کھاتے یاد رکھو کہ یہ فرعون کا وہ ہے, اس کو ہم کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک ساتھ کہا میرے بدبو دار چیزیں کھا کر کے میری مسجد میں مت آ, مسجد میں مت آ. تو بہرحال کیا بول رہا تھا؟ تو ہاتھ میں نہیں, پکڑنے کے لیے ہاتھ میں ہوتا تو کیسا مزہ. کیا بات ہے, اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی, اور بھی بہت سارے کام آتا, اور آخر میں گلا پکڑنے میں بھی کام آتا, اور منہ پھوڑنے کے بھی کام آتا, اور پھر کھانے کے بھی کام آتا, کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کر کے اندھے کو راستہ دکھانے کے بھی کام آتا, ظلم کے بھی کام آتا, اور غریب کی خدمت مدد کرنے کے لیے بھی کام آتا. اس سے بڑے 60,000 نعمتیں بول رہے ہیں. اور کچھ بزرگوں نے کتابیں تیار کی اللہ کی نعمت. جس نے اللہ کو پہچان, جس نے اپنے آپ کو پہچانا, اس نے اللہ کو پہچانا. جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا حدیث ہو, من کانا نہیں, من کانا نفس. تو میرے دوستو, یہ اپنے آپ کو پہچان, جانور کو آڑا بنائے, دماغ, آنکھیں, کان, پیٹ, شہوت سب ایک ہے. جو اور انسان کو کھڑا بنائے, سب سے پہلے عقل, سوچو, پھر دیکھو عبرت سے کس کا کیا انجام ہوا. میں جو کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے وہی کام کرنے والوں کا کیا حشر ہوا. پھر سنو کہ بھئی ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے, کسی پوچھو اور سنو. اس کے بعد دل رکھا ہے درد والا, پھر اس کے بعد پیٹ ہے, اس کے بعد شہوت ہے. یہ نمبر وار فٹ کیا. اسی درجے پر جو رکھے گا وہ انسان ہے. اور جو سب کو برابر ہے, بھائی یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, اس میں کتے میں کوئی فرق نہیں. بناوٹ کو کا تو فرق ہے, استعمال میں کوئی فرق نہیں. اور بھائی جو خالی ایج کیا, یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے نہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے. سب کو ایک لائن میں, تم کو پہلے بھی اللہ نے نہیں لگایا تو تم کیوں اس کو ایک لائن میں کھڑے کر رہے ہو؟ اور بندر کی شہوت سب سے اونچی ہوتی ہے, جو شہوت کے پورا کرنے کو مقصد بنا لے. سارے کام اس کے واسطے, کما رہا اس کے واسطے, بھاگ رہا اس کے واسطے. اور بھائی اپن تو تم میں بندر میں کوئی فرق نہیں ہونا, سمجھ رہے؟ جو خالی اوپر دیکھتا نہیں, نیچے دیکھتا نہیں, بازو دیکھتا نہیں, یہ خنزیر کی خصوصیت ہے. صرف اپنے پیٹ, تو کہا جو صرف پیٹ کے لیے پھر رہا ہے, کچھ دیکھ رہا ہے, اس میں یہ ذلیل جانور میں کوئی فرق نہیں. بھئی مقصد میں ہے نا, دیکھا جاتا ہے ہمارا. جانور 4 قسم کے ہیں, انسان بھی 4 قسم کے. کچھ جانور پھاڑ کے کھانے والے ہوتے, شیر کم سے کم اس کا خون پی کے اپنا پیٹ تو بھرتا. لیکن سانپ اور بچھو وہ مخلوق ہے جن کا کام صرف دوسروں کو کاٹنا ہے, صرف کاٹتے پھر رہا, دوسروں کو تکلیف. انہیں ایک خطرہ بھی نہیں پیتا. بچھو کو کاٹنے سے ہمارا کو, اس کا زہر دوسروں میں ڈالتا تاکہ وہ تڑپے, بس. سانپ اور بچھو, جو انسان صرف اس کو مقصد بنا کر کے کہ میں کیسے دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں, اور وہ مولانا کہ آپ بہت بدماش ہے, تم کو وہ رکھے ہو, میں تو کل ماروں گا. بول, ہاں وہ کیسا مارتے, میں مارتا. ادھر جا کے بولے وہ تو بولا کہ تم کو مارتا, بول کے چلے, ہو گیا کام. زہر پہنچا دیے, کوئی نفع. اس کا کیا نفع ہوا؟ اس نے اس کو مارا, اس نے ان کو مارا, تمہارا کیا نفع ہوا؟
کچھ صرف ایسے ہوتے ہیں دین میں سب سے بڑے تو سانپ اور بچھو، وہ بڑے بڑے ناگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دین میں ایسا کرتے ہیں، ان کو بس یہی کام ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ اچھے نہیں دکھیں گے، داڑھی رکھتے ہوئے اچھے نہیں دکھیں گے، صحیح دین پر چلتے ہوئے اچھے نہیں دکھیں گے، ایسا نہیں، ایسا ایسا نہیں، ایسا نئے نئے طریقے نکالیں گے، ان کا باپ اس پہ نہیں، ان کی ماں اس پہ نہیں، نیا کچھ، اور کریے خود کر کے مر جاؤ نا بھائی قبر میں، ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ سے، اللہ آپ کی بخشش کرنا۔ اس کو بولیں گے تو غلط کر رہا ہے، اس کو بولیں گے ارے تیرا باپ بھی غلط تھا، تو غلط پیدا ہو گیا نا پھر۔ بھائی دین تو اپنے ماں کے ساتھ شہوت کے پورا کرنے کا بھی طریقہ، جس کو ہم بستری کہتے ہیں، اس کا بھی طریقہ سکھا رہا۔ جب اس دین کو نہیں مانتے تو ہم بستری غلط ہے، جب دین ہی وہ غلط ہے تو اس کے ہم بستری باپ کی بھی غلط ہو گئی، تو آپ کیسے تشریف لائے تھے؟ کچھ نہیں، بس یہ صرف جو ہے سانپ اور بچھو کی خصلت کو، ان کا کام ہوتا ہے کہ مجلسوں میں لوگ مل جل کر کے نہ رہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی مل جل کر کے رہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، دیکھتا اس یہ شروع۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بھائی، کیا زمانہ آ گیا، تمہارے ساتھ صبح کو میں دیکھا ہنستے ہو، تو دوپہر میں ایسا پڑا تھا، اب کمی نہ ہو، لو انہیں بھی بول دیا، ہو گیا ختم اس کا کام، زہر پہنچا دیا، ڈنگ مارا چلا، اب تیرے کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، اب انتشار ہو رہا ہے تو خوش ہو رہے، واہ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سانپ اور بچھو کی خصلت کے لوگ، یہ اللہ پاک نے انسان کی نعمتیں جو رکھی ہے اس کے ساتھ خصلتیں بھی ہے، برائی بھلائی کا مجموعہ ہے انسان، اور کیسا برائی بھلائی کا، یہ جانوروں کی میں بتا رہا ہوں، فرشتوں سے اونچا کرے تو فرشتوں سے اونچا، اور بگڑ جائے تو شیطان سے 4 ہاتھ آگے۔ ایک بار فرعون کے پاس شیطان آیا، بڑو بزرگ، اور پیر میں لپٹ گیا، لوٹ رہا، چوم رہا اس کے پیر، میرے پیر، میرے شیخ، میرے استاد، میرے محبوب، میرے مسعود، میرے کیا تو بس۔ ارے انہیں بولا تو کون ہے؟ میں ابلیس ہوں۔ بولے ابلیس؟ اور تو بس ارے میرے پیر، جو میں نہیں کر سکا تو کیا، ارے جو میں نے آج تک ہمت نہیں بنا۔ بولا شیطان مردود، وہ موسیٰ تو ایسا بول رہا تھا، اور تو ایسا کیسا بول رہا؟ میں سب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام بول رہے، جو سارے نبی بول رہے، وہ میں ہی ہوں، لیکن تو میرا باپ ہے، تیرے سے بیعت کرنے آیا، پیر بنانے آیا، تو میرا استاد ہے۔ کیا بات ہے، کیا بولا میں نے، کیا میں نے کیا ایسا؟ تو انہوں نے بولا میں نے جس کی ہمت، میرا آدم کا جھگڑا تھا، میں نے آدم کے سجدے سے انکار کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے آج بھی مجھے انکار نہیں، میں نے خدا میں ہوں بول کے نہیں بولا، میں نے بولا کہ میں آدم سے بڑا ہوں۔ اب اللہ نے حکم دیا ہوا الگ چیز ہے، میری اپنی اس کی ضد ہے، لیکن اللہ کو اللہ ماننے میں نے آج تک شک بھی نہیں کیا، اعلان کا تو سوال ہی نہیں، میں خدا ہوں بول کے میں نے نہیں بولا، تو میرا باپ نکلا۔ جو میں نے کرنے کی ہمت نہیں کی، میرے باپ نے کیا۔ جب بگڑ جاتا ہے نا انسان، تو یہاں ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس کو چومنے لگتا ہے۔ وہ فرعون نے کہا رے میں نے آپ صحیح ہے تو بہت بڑا جرم کر دیا۔ انہوں نے بولا وہ تو صحیح ہے، تو نے تو کر لیا، اب تجھے نبھانا پڑے گا، کیونکہ 400 سال سے تو لوگوں کو سجدہ کرا رہا ہے۔ اب کل اگر بولا کہ میں غلط ہوں اور موسیٰ جو کہہ رہے وہ صحیح ہے، تو اتنے جوتے تیرے سر پہ ماریں گے، سر کا حفاظت نہیں رہنے۔ انہوں نے بولا ہاں صحیح ہے یہ بھی، تو بولا چل تو بھائی چلے گا۔ اس فتنے کو شش و پنج کہتے ہیں۔ شیطان پہلے کسی کام پر لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بولتا تو نے یہاں لے جا کے ناریل پھوڑنے کو اب تک لگایا، اب بولیں گا غلط ہے تو لوگ تیرے کو جوتے ماریں گے، آپ یہ کرتے رہے۔ اب وہ روتے رہتا اور وہی کرو بولتے رہتا، اور رات میں روتا تھا، روتا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور نہیں کرتا تو مت کر، جہنم میں ڈال دے، مگر میری دنیا میں عزت رکھ لے، تو اس کی ایسی عزت رکھا اللہ۔ اور بڑھ جاتا ہے تو ایک جگہ ایسے آئی کہ سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے میرا مقام ختم ہو گیا، 1 انچ بھی آگے گیا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، اب اس کے آگے آپ کا مقام ہے۔ بڑھ جائے تو فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے، فرشتوں نے اس انسان کو سجدہ کیا،
ہمارے باپ کو کیا، یہ اعزاز ہم سب کو حاصل ہے کہ فرشتے جھکائے اللہ نے. یہ ساری کائنات فرشتوں کے ذمہ دی اللہ نے، ہر کام کو فرشتے چلاتے ہیں. اور فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا کر کے کہا کہ اس حقیر دنیا کا مالک میں ہوں، ان کے حوالے کیا، اور یہ جو چوکیدار ہے یہ سب تیرے سامنے سجدہ جھکا کر کے یہ سب تیرے لیے، تیرے حکم پہ چلے گا، صرف تو میرا ہو جا. میرے محترم دوستو، یہ انسان، یہ آدمی اگر اللہ کو پہچان لے تو اس کے دل میں سب سے پہلے اس کی محبت آ جاتی ہے، اور جب اس کے غضب، اس کی طاقت، اس کی پکڑ کا یقین آتا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کا بے انتہا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو شکلیں ہیں، اور یہی دو اندر کے جذبے ہیں جس کے تحت وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا. آدمی کے اندر سے ان ہیبت اور عظمت کا اور محبت اور خوف کا نکل جانے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ایمان والا ہو کر، ان کا تو بیچاروں کا رونا ہی نہیں، اپنی رونا ہے کہ آج ایمان والا، ایمان والا ہونے کے باوجود اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور گندگی یہاں تک آ گئی اور اتنا بھول گیا کہ نماز کو بلانے والوں کو گالیاں دے رہا ہے. ہم نے بھی دی ہے، ہم نے بھی جھڑکا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے بعد میں سمجھ میں آ گئی تو چھوڑ دیا. یہ جو گشت کرنے والے، ملاقاتیں کرنے والے آتے ہیں، آپ کو کہیں گنگا لے جا رہے نہیں، آپ کو کسی بت خانے میں نہیں جا رہے، مسجد میں چلنے کو بولتے ہیں. مسجد نماز کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. جو اللہ کے گھر میں بلانے آئے اس کو گالی دینا کیا ہے؟ وہ اس وقت اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا. یہ یقین ہے نا اپنا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور سب اللہ ہی کرتا ہے. اللہ نے میرے پاس ایک آدمی کو بھیجا، وہ مجھے ایمان سمجھا رہا ہے، میری آخرت سمجھا رہا ہے، مجھے نماز کے لیے مسجد میں بلا رہا ہے، اور میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں. اب بولو کون ہے؟ اور یہ کیوں ہوا؟ انتہائی، بلکہ وہ ختم ہی ہو گیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے شاید اسی لیے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی نماز ہے. یعنی یہ پردہ جو ہے نا، یہ پنڈال اور میدان میں فرق کرنے والا. پنڈال کہاں سے ہے؟ یہ والا. میدان کہاں سے ہے؟ یہ پردے سے. تو یہ پردہ بیچ میں کا ہے. پردہ نکال دے تو پنڈال کہاں تک ہے اور میدان کہاں تک ہے. تو ایسے ہی اسلام میں، دین میں نماز کا درجہ ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک درجہ، ایک افسوس، اور 100 افسوس اس کو کہ کوئی بیچارہ اس غافل کو، اس کا بھائی اس کو یاد دلانے آیا، پیار سے یاد دلا رہا ہے، اور یقیناً اللہ کی طرف سے آ کر کے یاد دلا رہا، اس کو یہ گالیاں دے دیں. تبلیغ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بھائی ایمان کی بات. جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کی تبلیغ کو پہنچانے کو کہتے ہیں نا. تبلیغ پہنچانا. اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، آدم علیہ السلام تک جتنے آئے انہوں نے پہنچایا. اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا. پہنچانے یہ عربی لفظ ہے، بلاغت، تبلیغ، پہنچانا. اب آپ غور کرو، ایک مسلمان یہ کہتا ہے یہ تبلیغ والے بدماش رہتے، نعوذ باللہ. تو انہیں میرے کو بھی کہا، یہ آج کے جتنے چلہ لگاتے، گشت کرتے، ملاقاتیں، ان کو بھی کہا. لیکن میری اور آپ کی یہ جو وقت ہے، اس سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ والوں نے محنت کی ہے ان کو بھی کہا، جس نے ہم تک پہنچا نا. ایسی اڑ کے آیا کیا پرندے؟ قرآن اپنے پاس اڑ کے آیا. پورے 1400 سال تک اس کو مٹانے کے لیے پورا عالم اس کو کیا کیا کیے، لیکن انہوں نے سینے سے لگا کر کی امانت خون میں نہ کر سینے سے لگا کر ہم تک پہنچائے. اس وقت ہمارے پاس قرآن ہے، 10 لاکھ حدیثیں. کیسی آئی؟ اڑ کے آئی. پرچے بانٹے تھے صحابہ نے اور وہ آگے پڑھتے پڑھتے بانٹے چھاپ کر. نہیں میرے دوستو، سینوں میں لے کر. روس میں آج سے 100 سال پہلے اچانک لینن نے کمیونزم قائم کیا کہ دنیا ایسی بن گئی، کوئی اس کا خدا نہیں، جو بھی خدا کو مانے گا اس کی گردن مار دی جائے. وہ علاقہ، وہ روس جہاں جس میں بخارا ہے، بخارا کے رہنے والے کو کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
جن کی کتاب، جن کی حدیثیں اتنی معتبر ہے کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب حدیث کی بخاری شریف ہے. 600 سال سے کوئی عالم آج تک نہیں بنا، اس کو عالم نہیں کہتے، اس کو جو ہے سند نہیں دیتے جو بخاری ختم نہ کرے، بخاری نہ پڑھے. پوچھو ایک لوگوں سے. وہ امام بخاری جس روس میں رہتے تھے، دین کی محنت ختم ہو گئی، لینن نے کیا تو 100 سال تک ایمان اسلام انہوں نے سینوں میں رکھ کر کے بچایا ہے. آج 12 ملک پھر سے اسلام نام کر آئے. تو یہ سب جو ہے محنتیں ہیں، یہ ہمارے تک ایسی نہیں پہنچا. خون بہا کر ہمارے تک پہنچنے کے لیے میرے دوستوں کم سے کم 10 کروڑ مسلمانوں کی جان گئی، ان کو پھسولی پر، پھانسی پر اور ان کی گردنیں ماری گئی. صحابہ میں سے کئی لوگوں کی ماری گئی گردنیں، پھسولی پر چڑھایا گیا. کائے کے واسطے؟ انہوں نے کیا کھائے تھے؟ کس کے باپ کا؟ انہوں نے دعوت کے کام کیا، یہ پہنچانے کی فکر کہ بھائی تم ہمارے کو مت بول، تبلیغ. تو اس نے ہم سے لے کر کے تمام اولیاء کرام کو کہا، صحابہ کو کہا، نعوذ باللہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس نے سارے نبیوں کو کہا. اب کیا اس کو انعام لے کر کے اللہ پاک اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جا میرے کو، تجھے دیکھتا ہوں کہ تو تیرے تک پہنچانے والے، تیرے تک اللہ کا نام پہنچانے والے، تیرے تک نماز کا پیغام پہنچانے والے، تجھے تیرے اندر تیرے پاس قرآن پہنچانے والے. یہ دعوت کے کام میں قرآن پہنچایا جا رہا ہے، کتابی حکم میں نہیں. قرآن کی عظمت، یہ دعوت کے کام کرنے والے قرآن کی عظمت پہنچاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ذات سے نکلا ہوا ہے. اب آپ کے دل میں میں تو سمجھ رہا تھا مرنے کے بعد پڑھنے کی کتاب ہے کیا کی سالے صاحب، ایسا ہے کیا؟ ہاں ہم سمجھتے تھے پارے کا ڈبہ لانے کا، ماں مری تو، اور اس کے سرانے پائتے کو پڑھنے کا. اب معلوم ہوا کہ زندگی کی رہبری ہے، زندگی ساری رہبری اس میں. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. اللہ کے کلام کا درجہ ایسا ہے جیسا سارے بندوں میں اللہ کا درجہ ہے، ویسے ہی ساری مخلوق میں، ساری کتابوں میں اللہ کے کلام کا درجہ ہے. اب یہ عظمت پہنچانا، اس کو کلام پڑھانے والا ہی پہنچانا. عظمت نے پہنچائی، کتاب دے دی، کتابیں بھی بہت بانٹتے ہیں. یہ کمال دیکھو، سنو، ہم عظمت پہنچاتے ہیں قرآن کی، نماز کی، اور پھر وہ خود ہی نماز پڑھنے والا عظمت کے ساتھ. آپ نے عظمت نہیں پہنچائی اور ایک کھڑے رہ کے پیشاب کرنے والے کو قرآن پہنچا دیا تو گیتا کے نیچے رکھتا نہیں جائے گا، بائبل کے نیچے رکھتا نہیں جائے گا. اوپر رکھیں گا نہیں تو نیچے رکھیں گا. وہ جو کتاب ہے اور بڑی اچھی ہے، اس کو بھی نمجتے، اس کو بھی نمجتے. ارے سمجھ رہے کیا؟ کتابیں بانٹتے خالی، عظمت تقسیم کرتے ہیں. نماز سیکھو تو نماز کے سارے مسائل پہنچا دیے میں، اس کی طلب پیدا کی کہ نماز سیکھنے کی چیز ہے. ہو گیا کام، پورے مسائل اس کو بتا دیا. اب وہ پوچھے گا کھڑے کیسے ہونا، سجدہ کیسے کرنا، رکوع. سمجھ رہے نا میرے بھائیو؟ یہ ہے تبلیغ. اور اس کو گالی دے رہا ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے. جب ایمان نکل جاتا ہے، اللہ کی پہچان نکل جاتی ہے، آخرت کا یقین نکل جاتا ہے، تو یہ حشر ہوتا ہے. اسی لیے سنو، ہر نبی کو دین نہیں ملا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دین کسے کہتے ہیں؟ عمل. عمل. 1000 سے زیادہ نبی ایسے ہیں دنیا میں جو تشریف لائے اللہ کی طرف سے صرف کلمہ لے کر، صرف یہ یقین بنا لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے نبی مان لو، بس ہو گیا. کیا کرنے کا وہ کرو، خالی سنیچر کو مچھلیاں مت پکڑو، کامیاب ہو جاؤ. ایک ہی حکم لے کر، 2 حکم لے کر، 8 حکم لے کر، کامل دین. پیشاب پکانے سے لے کر کے بیت اللہ کے طواف تک، پیدا ہونے سے لے کر کے موت کے وقت تک کا دین اور اعمال کا صحیح طریقہ صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل ایمان ہے، اصل اس کی فضیلت اور اس کی ایمان ہے. اسی لیے سارے نبی دین لے کر کے نہیں آئے، لیکن سارے نبی صرف ایمان لے کر کے آئے. ایمان بنا، سب چھوڑ دیا. یہ شراب پینے والے، بیٹیوں کو دفن کرنے والے، جیسے میں نے بتایا جہالت کی چیز، یہ سب کرنے والے.
اللہ کے نبی نے ان سے یہ نہیں کہا. پہلے دن اگر بولتے نا شراب حرام ہے تو بولتے تھے صاحب آپ جہاں سے آتے وہیں چلے جاؤ، ہم سب چھوڑ سکتے، شراب نہیں چھوڑ سکتے. ایمان کی محنت کی اور خالی کہا کہ آپ شراب حرام ہو گئی تو سارے مدینہ میں خالی شراب ہی بھائی اتنے دن ڈالے. شراب پی کے نماز پڑھتے تھے، نماز ایک دم شراب حرام نہیں تھی، کبھی الٹا کبھی سیدھا نشے میں. پہلے نماز آئی پھر شراب حرام. ایسے آہستہ 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 استعداد پیدا کیا اور اس استعداد کا نام ایمان ہے. آج جو ہے 40 سال پہلے کا منظروں اور اب کے منظروں میں جو فرق ہے وہ اسی ایمانی استعداد کی محنت کرا کر ایمان پیدا کرنے کی وجہ سے. یہ محنت کی برکت ہے. اس لیے کہتے کہ تبلیغ کی برکت ہے، دعوت کی برکت. جو کچھ آج ملتا ایک عالم نے، ایک حافظ نے، ایک داڑھی والا دکھتا ہے، ایک دو تھے بیچارے ضعیف. ایک مرزا صاحب سے بیگ صاحب اور میں آئے کسی جماعت میں، اس وقت کی بات ہوا. میں یہاں بچپن سے آتا ہوں، میرا بھائی رہتا ہے یہاں. بیوی کی سیج کے واسطے آیا، چنما کے عروس کو آیا، چائے بیڑی چڑھاتے چڑھاتے چائے بیڑے مار دی اس کو. جب انہوں نے پیسے نہ آیا تو اس کی بیڑے چنما اپنی ماں آیا اس کی بیڑے چنما بولے تو ماں ہے نا، یہ بیڑے چڑھانے والے تھے. چنو بیڑی پیتی تھی تو ہم بھی بیڑے چڑھاتے. مرنے کے بعد بھی خبر بول آپ تھوڑا سا تصور تو کرو. ایک آدمی مر گیا، ایک عورت مر گئی، اس کی کوئی عادت تھی، ٹھیک ہے چائے پینے کی عادت تھی، پینے کی عادت. آپ میں سے بھی ساروں کو ہے، کسی کو ہے کسی کو نہیں. اور مرنے کے بعد اس کی خواہش پوری ہو. جیسے کرسچن جو ہے شراب کی بوٹل رکھتے ہیں باپ کے خبر پر لے جا کے ہر اتوار کو سنڈے اس کی دل جانے جانے. کیوں؟ جیسے کہ واہ ان کیا شراب جائز ہے، اچھی چیز ہے اور ہمارے باپ کی پسند ہے. آج بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا باپ آ کے بولتا بھائی جاپان کے کپڑے اس کو بہت پسند تھے، جنت میں اس کو جاپان کے کپڑے ملنا، اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو ان کا جو پیر ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی 5000 روپے لگے گا، 5000 روپے دے دے. انہیں چٹھی لکھتا اخی جبرائیل انے جاپان نو کپڑا آپو. سمجھ رہے نا، گجراتی ہے. ایک آتا بولتا تو اس کو پھٹانے پسند تھے، 5000 روپے دے دو. جنت میں کتنے دن کھانے کے 5000 روپے کے بعد پھٹانے والے تو لکھ دیتا تھا آخی جبرائیل. جیسے اس کا مینیجر ہے جب جبرائیل علیہ السلام، مینیجر کو نہیں لکھتا کہ نوکر وہ ایک چٹھی وہ ایک چٹھی. بیٹی نے بولی وہ میرے کو یہ بہت پسند کرتے تھے، انہیں یہ پسند کرتا. ساری پسند کی چٹھیاں پیسے یہ اور جبرائیل ان کا نوکر وہاں بیٹھے آنا ہے دینے کو. چٹھی پڑھی گا نہیں، اس کے سینے پہ رکھ کر کے اس کو کفن میں لپٹ کر کے گاڑ دے. جب صحیح اللہ کو نہیں پہچانتے تو دین میں بھی یہ کرتے. جنت خرید کے دیتے، بولے اس کو کھجور کا درخت دو جنت 5000 روپے کا، 5000 روپے کا درخت. اخی جبرائیل نے کھجور نہ درخت آکو دے دو. اس نے خرید کے رکھا تھا. سیب کا درخت دو، کھجور کا درخت دو، یہ درخت دو، وہ درخت، دودھ کی نہر دے دو. اب ہے نا دینے والا، اس کے پاس تو انہیں عمل کرا نہیں تھا، اب اس کا چیز آنا ضروری ہے نا اس کو. انہوں نے بولا میرے بغیر مل نہیں سکتی کیونکہ جنت تو میری ہے، میں خلیفہ ہوں اللہ کا. جنت میری ہے، میں جو دوں گا وہی ملے گا اس کو. دیکھو تو دین میں بھی آدمی نئے نئے نقشے نکالتا ہے جب اللہ کو نہیں پہچانتا. تو دین کسی کو نہیں دیا، ایمان سب کو دیا. آج سے 40 سال پہلے کے مسلمان ہی تھے، بولے والے تھے، ان کے ناچنے پر بھی اور سواریاں اٹھانے پر بھی، بیوی کی سیج اتارنے والوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا کیونکہ معلوم ہی نہیں تھا نا ان تک. آج جن کو معلوم تھا ان کو 5 بار کے ایک گنتا. تم نے ان کو سمجھا کیوں نہیں بولے؟ جن کو معلوم تھا وہ پکڑ میں آئے، جس کو معلوم نہیں تھا اللہ ان کو معاف کرے. اچھا گمان رکھنا چاہیے اور حقیقت ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے. اور ان کو معلوم ہی نہیں تھا اور تھے بھی نہیں کوئی. یہاں پر جمعہ پڑھنے میں آیا تو جمعہ کا خطبہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے، کبوتر اڑانا حرام ہے، مرغے لڑانا حرام ہے. یہ ضعیف حضرات کو پوچھے ہوا ہے، پڑھے سنے کہ تم نے خطبہ؟ کوئی ہے کہ اس میں سے ایسا خطبہ بچپن میں سننے والا؟
निजाम सरकार का खुद होता होगा, अभी तो सब बहुत सारे लोगों ने सुने मगर वो डर बोले, नहीं तो जाती इतनी थी चुपा को तो खाई छत के मारे। आज क्या हाल है? एक मस्जिद थी, वो एक मरकज दूसरी नदी में थी, उसमें कोई जाता नहीं था, आसपास में सब संडास पे जाते थे, तो मस्जिद ही नहीं थी, एक हाथ मस्जिद और थी। वहां सब गैर बैठे रहते थे हमेशा आकर के बंदा नवाज में। आज बंदा नवाज की मस्जिद को देखो, सारी मस्जिदों को देखो, 1 के 5 हो गए, 5 के 10 हो गए, 1 की 10 पे आया है। कितने थे मस्जिदें? 3 थी, अब कितने हैं? कितनी अभी मस्जिदें? 32 मस्जिदें, 30 की 32 हो गई। एक आलिम ने कहा हमारे भीड़ जिले में, भीड़ के अलावा सबसे ज्यादा उलमा यहाँ है, इल्म आया, दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी आ गया। यहाँ का सबको मालूम है, ओपन शर्ट और पूरे पन्ने का पैजामा, ये निशानी थी यहाँ की। मैं जब आता था ना, पूरे पन्ने का पैजामा, जितना भी पना रहा उसको डबल करेगी सिया, 5 मिनट में सी के दे देता था। अरे कुछ नहीं था ना। आज कैसा है, जमातें हमारे पास आती है, मंजिले को काम करके, तो जाते वक्त बोलती है अल्लाह क्या मानो भाई कैसा लगा, पूछते रहता हूँ भाई, यूपी की, इधर की, मेवात की जमातें आती है। मैं हमारा मंजिले को जाते वक्त घबराते ना हो, अरे भाई हमको तो भीड़ के लिए भेजा था। हम बोलते भाई ये भीड़ ही है, आप चले जाओ वहां पे, तुम देखो खाली, अगर तुमको पसंद नहीं आ जाए तो वापस आ जाओ। हमने ये निजाम किया है, जमातें हो अल्लाह के मेहमान है, तो हमने उसके वास्ते एक जमात बनाई। मैं नहीं बैठता उसमें, दूसरे बैठते, और वो जमातों के अमीर को बुला के खाली उसका ही मशवरा करते, आपके कैसे साथी है, क्या है, हम आपको एक मंजिले गाँव है हमारा, वहां जाए। तो वो हमारे नए साथी है, वो ऐसा है देहातों में। अरे भाई देहात नहीं है वो, तुम जाकर के आ जाओ। आखिरी में ये बोलना पड़ता है कि अमीर साहब तुम, हमने बोल के रखे उनको, ऐसा बोलोगे, और वाकई वो वापस आ गए तो ले लो, क्योंकि हमको मालूम है वापस ही नहीं आता, माल गया कि गया। बाद में इधर से फोन करते हो, थोड़े 4 दिन रहे तो यहीं से रुक के जाना किधर। तो वो वापस आते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि भाई वो मंजिलों में जहाँ तुम घबरा रहे थे कैसा लगा अभी साहब? बोलता साहब कैसा लगा, एक ने कहा ऐसा लगा जैसे नबी का जमाने में साहबा जैसे होंगे ना वैसे दिखते थे। जिधर देखो, सबसे बड़ी बात क्या है बोले, सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी बस्ती में मस्जिदें, इतने छोटे छोटे नौजवान बच्चे जिनकी शादियां भी नहीं थी, उनके इतने जुब्बे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, और वो दर्द, वो फिकर। बोले हमारे पास, हम सबके सब 50-60 साल के, एक मस्जिद में हम बैठे, एक जमात ने बताया, तो एक नौजवान, मेरा अंदाजा है बोले अमीर साहब 14 साल से, मैं नाम नहीं पूछ सकता, 14 साल का हूंगा बोले, ऐसी बात कर रहा था। उस वक्त तो हम रोए ने, रात में सब वो एक दूसरे को बोल करके रो रहे थे कि बच्चा कैसी दर्द की बात, कैसी फिक्र की बात, कहाँ से आ गई ये बात। हमने उससे पूछा भी बेटे तुम आलिम है? नहीं नहीं बोले, हमारे होटल है बोला, हमारी होटल है हमारे वाले साहब की, मैं वहीं थोड़ा बैठता हूँ काउंटर पे वगैरह। कौन सा है पता नहीं ना बच्चा, तो कौन बोला होटल पे बैठा। मैं हमको ऐसा ताजुब लगा, होटल पे पैसे लेने वाला, पैसे गिनने वाला, होटल जो है सबसे बाजार की सबसे जो है निचले दर्जे की चीज, जहां खाना बिकता है, जो शरीयत में सुन्नत में नापसंदीदा है, वो होटल पे जैसे काम करने वाला, दावत की बरकत से उसकी हालत यह है कि उसको देख करके रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मदीना जैसी शक्लें थी। हमने सोचा कि साहबा भी ऐसे ही होंगे। ये काम ने इस मंजिले गांव को यहां तक पहुंचाया, वरना बीबी की सेज के बारे में मैंने पूछा था कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह करते हैं हम लोग, उनकी सेज उठाते हैं, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला। और अहमदनगर में हसन और हुसैन दोनों के जनाजे निकालते और 18 घंटे चलता था। आज छोड़ दिए लोग, वरना मैं एहतमाम से गया हूं, आप 10 बैंड के पीछे मैं नाचा हूं उसमें, अल्लाह माफ करे। और मैंने उसको कांधा देना बोले तो मगफिरत, तो उसको लोग कांधा देने के बजाय लटकते और ये करते, और उसके बाद में कपड़े लपटे एक शैतान बना के उसको काड़ी लगाते और उसको मारते रहते, खुद को मार के लेने का तो उसको मारते। काम नहीं था, समझ नहीं थी, कोई बात नहीं, कुछ भी मालूम नहीं था, सादत
گناہ ہونا اصل نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، اڑ جانا شیطانیت ہے، اور آ گئی بات سمجھ میں تو چھوڑ دینا عین انسانیت ہے۔ آدمی، آدم کی اولاد کھا لیے، کھاؤ مت بولے تو کھا گئے، ارے چپ ہے اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ یہ چھوڑ دیا سب۔ ماشاءاللہ چنما بھی ہے، سیج بھی نکالنے کوئی ٹائم نہیں لگتا، مگر سب نے یہ جانا، کسی نے لڑائی نہیں کی، کسی نے جزائے خیر دی اللہ پاک ان کرنے والوں کو جنہوں نے گناہ کر کے توبہ کی، ڈبل دے کیا۔ جب بھی احساس ہوتا ہوگا اللہ نیکی دیتے ہوں گے۔ تو ایک مثال بتا رہا ہوں میں، کوئی اپنے کو تنقید، یعنی جب دعوت آتی ہے تو اللہ پاک نے جس نے اپنے بچوں کو کیا کیا بنانا سوچا، تو ڈاکٹر نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا، دعوت آئی تو ڈاکٹر کا بیٹا عالم بنا، مفتی بنا، حالانکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ پیسے کمانے کی لائن ہے اور یہ بھیک مانگنے کی لائن ہے، کیا کرے گا اس کا؟ یہاں امام بیٹھا رہتا ہے، آج بھی ہماری یہ کیفیت ہے، اور بولتے بھائی امام صاحب کے لیے ڈالو بھائی جھولی میں، اب وہ بھی بیچارہ سوچتا کیا کرنا بھی، نہ کو بولیں گے تو کہاں سے رہے گا، چپ بیٹھ اور وہ جھولے گھما۔ یہ کیفیت ڈاکٹر دیکھ کر کے اپنے بیٹے کو عالم بنا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آج اپنے اولاد کی خواہش دیکھو، میں بیڑ ضلع میں گھومتے رہتا ہوں تو لوگ اپنی بچیوں کو لا کر کے مجھ سے ملاتے ہیں، بچے چھوٹے ماں سے، امیر صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، میں بولتے اس کا کیا نام رکھا، سمیہ رکھا ہوا، سنو میں نے کئی 5000 سمیہ بیڑ میں، کتنے ہیں بیڑ ضلع میں 5000، کم بول رہا ہوں۔ میں نے بولا تجھے معلوم ہے سمیہ کون ہے؟ ہاں بولے وہ نہیں کیا سب سے پہلے اللہ کے لیے جن کی جان گئی، کیسی گئی ہے؟ دونوں اونٹ دونوں پیروں سے باندھ کر کے ابو جہل خبیث نے شرمگاہ میں جمیا مارا اور دونوں ٹکڑے کر دیے۔ کسی کا نام رکھنے کا وجہ جو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی انسانیت کی طبیعت یہ ہے کہ کسی آدمی کا اچھا عمل دیکھتا تو اس آدمی کا نام رکھتا ہے، سمجھ رہے سمجھ رہے نہیں؟ میں نے کہا تجھے معلوم ہے تو کیا یہ چاہتا ہے کہ تیرے بھی بیٹی سمیہ کی طرح اللہ کے لیے جان دے دے؟ ہاں میں میری خواہش ہے سمیہ جیسی میری بیٹی بن جائے، سمیہ جیسی بن جائے بولے تو فاطمہ جیسی بن جائے بولے تو 8 دن کھانا نہیں ملتا تھا فاطمہ، آج کی فاطمہ تو لگے گھر کو چل جائے گی، اس کا مردہ جاؤ ستیہ ناش ہو گیا، بولی میرے کو کھانا نہیں کھلاتا، جماعت میں بھاگا کتا لیا کہ نہیں کہ مولانا لوگ مر گئے کہ یہی چرایا کہ بات طلاق دے دیے تھے، ابتدا کے زمانہ تھا، طلاق لے لیے انہوں نے، ایسے پاگل لوگوں کو تھوڑی دیے تھے۔ اور میں یہ ممبر پر سے بول رہا ہوں، میں ایک ساتھی میرے پاس آیا، میری بیوی میرے گھر کو نہیں آ رہی، میں جا رہا، میرا باپ گیا، سب گیا، نجیب بھائی تم تقریر بہت اچھی کرتے، سمجھاتے، میرے سسرال میں چلتے گئے، چل بھائی میرا ساتھی تھا، پردہ بردہ لگا کے اس کے بھائی کو بولے ہم ملنے آ رہے، بات اور ہماری بھابھی سے بھی بات کرنی تمہاری، دے دو، اور اماں کو بھی بٹھاؤ، دے دو بلایا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا کہ چچا بیٹے بھائی بیٹے، بھلے ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کو بھی بات سمجھا رہا، ایسی بات کیا میں نے جم کر کے، میرے نزدیک وہ ایسی تھی کہ عورت نے اسی وقت بغیر بلکے کے نکل جانا تھا جذبے میں، میرا شوہر کا کیا مقام ہے، میں کیا کر رہی بولے، میں نے بولا بھابھی اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، تمہارا شوہر ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے، دیکھو بولے صاف صاف سنو، میں جو بوڑھی تھی باپ رہے ہوں، میں نے جب شادی کری تھی وہ جیسا تھا ویسا ہے تو میں اس کے ساتھ جاتی ہوں، یہ ایسے ایڑے کے ساتھ شادی نہیں کری تھی، یہ داڑھی اور ٹوپی، میں حقیقت بول رہا ہوں، یہ داڑھی اور ٹوپی میرے بھیڑ کا واقعہ ہے، میں نام بتا سکتا ہوں، ایسے داڑھی اور ٹوپے والے کے ساتھ ہیں یار، ایسا ایڑا میں نے کری تھی کیا بولے، مجھے نہیں بولے، مجھے طلاق دے دو بولے، میں نے بولا طلاق مت لو، آؤ بھی مت، وہ آخری درجہ رہتا، کوئی بات نہیں، آؤ بھی مت، سوچتے رہو، طلاق مت لو بھابھی، ہماری گزارش اتنی تو قبول کرو نا، ہاں کتنا بھی تم کرو، میں ماننے والی نہیں، پہلے جیسا ہے، پہلے کیسا تھا، ہیرو تھا، کیا تھا، راجیش کھنہ تھا اس زمانے میں، اب یہ باولا بن گیا اس کی زبان میں،
اب یہ بنا نبی کا کام کرنے والا، صحابی بنا، ولی بنا، تو اس کو کیسے چلے گا؟ خالی کپڑے بدلے، زندگی بدلی تو یہ حال ہوا تھا۔ آج میرے دوستو اکثر لوگ آ کر کے کہتے کہ بھائی عالمہ ہے کہ عالمہ، اپنے بیٹے کو عالمہ کرنا۔ میں نے اب شولہ پور میں 3 ڈاکٹروں کو عالمہ بیڑ کی جما کے بھیجا ہوں، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر ہے، ان کی بیوی بیڑ سے، بولے بیڑ میں بہت دعوت کا کام ہے، یہاں کی لڑکی عالمہ ہو نا؟ بولے نجیب بھائی تو ہے یار۔ ایک نے بولا تو میری بیٹی عالمہ دیکھو تو بھیج، 3 ہو گئے، کیونکہ ایک گئی تو اس نے سارا بدل دیا ماحول۔ یہ خواہش ہے، آج اپنی بیٹی کو عالمہ بنانا چاہ رہا ہے، ایک بیٹی کو، اب بیٹے کو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑا آدمی ہے دنیا کا، تو اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہ رہا ہے، 4 مہینے لگوانا چاہ رہا ہے۔ یہ خواہشات تھی۔ یہاں پر 50 بیٹے ایسے ملیں گے مجھے، یہ دنیا الٹی ہو گئی۔ دعوت ایسے بیٹے ہیں 50 ہوں گے میرا اندازہ، جنہوں نے آ کر کے مجھ سے کہا میرے ابا کے واسطے دعا کرو، ابا نماز نہیں پڑھتے، دعوت کے کام میں نہیں، داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں، ان کو مجھے بہت شرم آتی۔ کئی لوگ مجھے ملاتے تو دیکھ کر کے شک ہوتا باپ ہے کہ نہیں، تو بیٹا لے کے آتا باپ ایک دم فریش پیس، اور بیٹا دیکھو تو ولی کہیں بھی مر کے گرا تو دور سے دیکھ کر کے غیروں نے کہا مسلمان ہے، اتنا نیک شریف بچہ دعوت میں لگا ہوا، اور اس کو لے کے آتا پیرو شرٹ میں، وہ سب حال، اور بول رہا ہے وہ ابا، یہ میرے ابا ہے، میرے والد صاحب ہے امیر صاحب، اور وہ ان کے لیے دعا کرنا، ذرا بس بولو نا، تو یوں کرتا بس بولو۔ کیا حضرت ماشاء اللہ، اللہ تم کو قبول فرمائے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا پرابلم، مسئلہ یہ ہے کہ اولاد صحیح نہیں۔ تم دنیا کے کروڑ پتی ہے، تم دنیا کے سب سے مالدار ہے، کیونکہ تمہاری اولاد دیکھو، تم کیسے بھی رہو، تمہاری اولاد کتنی نیک بنی، لیکن تمہارا ایسا رہنا شرم کی بات ہے۔ تو وہ کبھی شرم آتی ہے اس کے باپ بولنے، انہیں باپ بولتے ہوئے شرم آ رہا، تم بیٹا بولتے ہوئے شرماتے کیا؟ نہیں بولے میں بھی جاؤں گا نا میڈم، بس جاؤ۔ ایسے کئی لوگ ہیں، یہ اپنا مذاکرہ ہے، حق موڑا کہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ہوئے بات۔ سنتوں کے خلاف زندگی تھی، کوئی پہچانا نہیں جاتا، نہ وہ پنجڑ بڑے اپنے بھائی کی بات، دوسروں کی۔ پوری دنیا بدلی ہے۔ آج امریکہ میں 60% ایمان والے، فرانس جہاں سب سے زیادہ ننگا پڑے، ایک شہر ایسا ہے جہاں ننگا ہوئے بغیر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم ننگے پیدا ہوئے، ننگے چلے جائیں گے تو پھر بیچ میں کپڑے کا پہننے گے؟ اگر اللہ کو یہ چھپانا ہوتا تو پھر کپڑے کیوں دیتا، ننگا کیوں پیدا کرتا؟ ماں کے پیٹ سے کپڑے پہن کے آنا چاہیے، جس طرح جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے تو ننگے رہتے ہوں۔ وہاں کا صدر بھی اگر جانا ہو تو اس کو کپڑے نکال کے جانا پڑتا، اور ایک فیشن ہے وہاں کپڑے پہننے کے بجائے گونتے ہیں پھولوں کے، جیسے شرٹ کا فوٹو نکالتا، وہ نہیں گونتے، ڈیزائن شرٹ کا ڈیزائن بنا کے خالی اس سے رنگ سے، اور ننگے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ جماعتوں نے کام کیا، اس تبلیغ کے کام کرنے والا کوئی نہیں آیا جماعت۔ 2.5 لاکھ کے قریب مسجدیں، 2,500 کے قریب مسجدیں، 2.5 لاکھ گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، 60% ایمان والے ہوتے، اور ہمارے جیسا نہیں آدھے تیتر آدھے بٹر، 40 سال سے بھی دعوت کا کام کر رہا تو اس کی بیوی کو برقع آیا نہیں، ساڑی نکلی نہیں، شرٹ شلوار نہیں آئے، وہاں پر برقع آ گیا، اتنا برقع آیا کہ انہوں نے گھبرا کے اس پہ پابندی لگایا۔ معلوم ہوا کہ نہیں تم کو؟ سسپینڈ ہو گئے تھے یہ عورتیں، انہوں نے کہا سسپینڈ نہیں، ڈسمس کر سکتے، ہم دنیا کا کاروبار چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہم قیمتی چیزیں اس لیے پردے میں رکھا، ہم ننگے ہو گئے تھے، کتیاں بنا دی تھی بازار کے اندر۔ اللہ نے جو مقام ہم کو دیا ہے وہ قیمت کا ہے، بے قیمت چیز باہر پھینکتے اکھڑنے پہ، اور قیمتی چیز یہ سونے کا ہار ہے، پھینک کیا بیٹے پھینکتے، اس کو اچھا رکھ کے اندر چھپا کے، قیمتی چیز ہے تو اللہ نے اس کو چھپانے کا حکم دیا، ہم نے اس کو بے حیائی بنا دیا۔ اس دعوت کے کام سے فرانس میں پردہ زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کو کیا کرنے کا، اس سے وہ ان کے لوگ ہیں، وہ پردہ کرو کیا کرو، ان کا اسلام ہے، ان کا فالو کر رہے ہیں، ان کا دین، ان کا جو ریلیجن ہے، مذہب ہے، اس کو فالو کر رہے ہو، ان کو عمل کر رہے، تمہیں کیا تکلیف؟ اس نے کہا ایسا مسئلہ نہیں، ان کا رہتا تو ٹھیک تھا۔ پھر بولا ایسا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عورت
برقع پہن کر حجاب کے ساتھ نکلتی ہے تو ہماری 10 عورتیں اس کے گھر تک پہنچنے تک کلمہ پڑھ لیتی. ان کہتی ہے ڈیئر سسٹر، کھڑے رہ جاتے. بول بہن. بولا تم یہ کیوں کرتی ہو؟ تو کہتے ہو تم کو کیسا لگتا ہے؟ بولا یہ لگتا ہے. اچھا یہ لگتا ہے. بولا ہم قیمتی چیز ہے، قیمتی کو چھپانے کا اسلام نے حکم دیا. تم کو دیکھو تمہارے مذہب نے کیسے ننگا کر دیا. تم کو اچھا لگتا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے نا. عورت کی فطرت ہے پردے. وہ پردے میں مطمئن ہوئے ورنہ کبھی بھی قبول نہیں کرے. دیکھو آپ پردے میں قبول ہو. اب اس کو پتہ نہیں چلتا تو فطرت کے خلاف زندگی گزار کے پاگل ہو جاتی ہے، لیکن فطرت اس کی. تو وہ کہتی ہے، پھر بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اچھا تمہارے دین میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہن غسل کر لے، پاک ہو جا، کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے. ہو گیا. اچھا 500 بعد دے دیں گے. ان کے حجاب کے واسطے ہم نے پابندی نہیں لگائی. ہاں پھر تم کل حجاب کو دیکھ کر کے ہماری بیوی بیٹیاں چلے جا رہے ہوتے ہیں. حیا، مرد میں حیا آ گئی. ایک بس اسٹاپ پر نوجوان امامہ انگلینڈ میں گاڑی کے ساتھ پہ کھڑا ہوا تھا. ایک کار ایک دم گئی اور ایک دم بریک دبائی اس نے اور ویسی ریورس لیا. اندر سے گلاس کھول کر کے کہنے لگی تم شمشاد ہو؟ تو کہا ہاں میں شمشاد ہوں. تم کون ہو؟ تو کہا میں تمہاری کلاس میں فیل ہوں. نہیں وہ اچھا تو ہے، مجھے معاف کر دے میں نے تجھے بہت ستایا. ارے نہیں. بولے آج تو ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس سے باتیں کرنے لگے. اپنے کلاس میں ایسا تھا، تو جو کرتا تھا، وہ فرینڈ ملا کیا، وہ فرینڈ ملا کیا. 15-20 منٹ تک بات کی اور اس نے آخری میں کہا شمشاد میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. ہاں کیوں؟ میں نے تو تجھے اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام کی کوئی بات نہیں کی، اپ نے تو کالج کی باتیں کی. سنو. اس نے کہا ہاں لیکن مجھے مسلمان ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ کہا نہیں اپنے ماں سے پوچھ لے، اپنے باپ سے پوچھ لے، ماں باپ کی فرمانبرداری. کہا جس ماں باپ کے پاس وہ دولت ہی نہیں ہے، وہ ماں باپ کے پاس جا کے میں کیا کروں گا؟ اب کہیں نہیں جاؤں گی. تو بول کیا کرنا ہے؟ اس نے بولا بھائی بتاتا ہوں لیکن تو پہلے بتا. سنو پہلے یہ بتا کہ تجھے میں نے دعوت نہیں دی، تجھے اسلام سمجھایا نہیں، تجھے یہ کیوں کہا باتوں. اس نے کہا شمشاد میں تجھے جانتی ہوں، تو ہم دونوں کالج میں تھے، تیرے جیسا بدماش کوئی نہیں تھا. تو کسی لڑکی کو اور میرے دیوانوں کی طرح دیکھتا تھا، گھنٹوں میرے لیے کھڑے ہوتا تھا. آج میں 20 منٹ سے تیرے پاس کھڑی ہوں. میں نے تجھے دیکھ کر کے ایک دم پہلے تو نیا چہرہ دکھا ایسا داڑھی پٹکے والے، تو میں نے غور سے دیکھا تو دکھا، تو میں نے پوچھنے کے لیے ریورس کیا. تو جب سے لے کر کے اب تک تجھے آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. یہ آنکھ کو جس اسلام نے کنٹرول کیا اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی آنکھوں کے نیچے دیکھ کر کے اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں، جو حرام ہے. اس نے اس کو دیکھا نہیں. کہا تیری آنکھوں کے نیچے دیکھنے کو اور اتنی دیر تک کھڑے ہو کر کے جو مجھے دیکھنے کے لیے گھنٹہ بھر جو ہے چیخ پکار کرتا تھا اور میرے پیچھے بھاگتا تھا اور مجھے آنکھیں مارا کرتا تھا، تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا میری طرف. بولا اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا جو اتنا پابند کرتا ہے آنکھوں کو کہ کسی غیر کو مت دیکھو. تو یہ ایسا چاہتا ہے. اور فوراً اس نے ایمان قبول کر لیا. کوئی تقریر نہیں کرنا پڑی، یہ زندگی گزر. ایک جگہ جماعت ایئرپورٹ پر اتر کر کے 2 رکعت پڑھی تو تقریباً 1000 عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کا اتنا پیارا طریقہ، اتنا پیارا ججمنٹ، اتنا پیارا لفظ، اتنی پیاری اطاعت. واٹ از دس؟ دس از اسلام. ہم بھی چاہتے ہیں تو چلیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کام تمہارے وجہ کا نہیں، اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کا مذہب ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ دین کی محنت سے آتا ہے. یہ آنکھوں پہ کنٹرول دین کی محنت سے آتا ہے. اصل یہ محنت ہے. بس یہ ساروں کا خلاصہ یہ ایمان کی محنت ہے. اس محنت سے ایمان بنتا ہے، عظمت آتی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. منجے گاؤں کا ایک لڑکا ہپی کے زمانے میں میرے ساتھ چلا تھا.
تو ہم لوگ تقریر کر کے بال نکالنا پڑتے تھے پہلے، وہ یہاں تک کام نہیں دکھنا، وہ نہیں ہپی کا زمانہ تھا جی، تو تقریر کیا میں نے، گردن کٹانا ہے ایمان کے لیے ایسا انشاءاللہ. تو میں بولا بھائی اس کی ابتدا یہ ہے کہ آج اللہ کے واسطے بال کٹا دیں، بال کٹا دیں. ہم ایسا جذبات بناتے تھے کہ حجام کو بلا کے لائے، کون کون تیار ہے؟ ایک تیار، دو تیار، تین تیار، ایک ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا. میں نے بولا بھائی ابھی تم بال نہیں کٹاؤ کہ گردن کیسی کٹاؤ؟ جذبہ دلانے کا تھا نا، آج بتانا ہے اور آ جائے گی. میں نے نہیں بولے میں نہیں کاٹ سکتا. پھر کیسا ہے؟ اسلام کے لیے تو جذبہ چاہیے، جو بولے وہ قربان کرنے کا نام ایمان کامل کرنا ہے، اس کے لیے یہ قربان کرو اس کی محبت میں، ایسا ویسا نہیں. آخری میں کیا بولا؟ میں گردن کٹا سکتا ہوں، بال نہیں کٹا سکتا. تو پہلے کا زمانہ تھا. میں بولا بھائی واہ واہ واہ، یہ ہے دیکھو شعر. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ بال سے کتنی محبت ہے تجھے. کوئی بات نہیں، چلو اب کیا کریں گے، نہیں تو بھاگ جائیں گے. چلیے 8 دن کے بعد داڑھی رکھا اس نے، بال نکال دیا، سب ہو گیا. کوئی بولا نہیں. کس نے بولا؟ کوئی نہیں بولا. جاتے وقت میں نے واپسی کی بات کی تو میں نے باتوں میں ان سے کہا بھائی ابھی یہ داڑھی واڑی نکال دے رہا جا کے. تو جس نے یہ کہا تھا کہ بال نہیں کٹاؤں گا، گردن کٹا دوں گا لیکن بال نہیں کٹاؤں گا، اس کا جملہ اتنا بدلا صرف 40 دن کے. ایمان کی محنت میں عظمت آ گئی. اس نے کہا امیر صاحب گردن کٹا دوں گا، داڑھی نہیں کٹاؤں گا. میں نے بولا بیٹی نے دینے کا کوئی تیرے کو تو ایسا دیکھے گا ایڑا تو ذرا اچھا دکھنا، میری بیٹی کے جیسا کہ اس کے بھی گال دیں گا تیرے کو. اور یہ دیوڑے جیسے دکھا تو میں نے بولے میری بیٹی کے گال جیسے نرم نرم ہے ویسے دکھنا تو دے نا. داڑھی والے نے دیکھا تو گردن کٹا دوں گا. پتہ نہیں کون تھا وہ، منجم کا بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے گردن. ہم دھارو ایسا کیس تک چلے تھے اس زمانے میں، پیدل چلتے تھے. تو میرے دوستو یہ ایمان کی محنت ہے. جب ایمان بنتا نا گردن کٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب وہ بے دینی کے لیے گردن کٹانے والا تھا 40 دن میں دین کے لیے گردن کٹانے والا ہوا. ہزاروں واقعات. اس سب کے سمجھنے اور مذاکرے کا آسان خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی محنت شرط ہے، اور یہ ایمان کی محنت ہے. اس لیے میرے دوستو سب کے سب اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ایمان کی محنت کریں گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی محنت ہے، یہ کسی کی محنت نہیں ہے، کوئی حضرت جی کی نہیں، اللہ کے رسول کی محنت ہے. اللہ نے دی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو سکھایا، اور اسی کے ذریعے سے آج تک دین زندہ ہے، آج بھی رہے گا جب تک یہ محنت چلتی رہے گی. انشاءاللہ اسلام جیسے آج زندہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اسلام، دین، ایمان اور لوگوں کا جہنم سے بچ کر کے جنت کی طرف جانا انشاءاللہ زندہ ہوتا رہے گا. اس لیے میرے دوستو ہم سب آج تشکیل نہیں، ہم سب آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ. کر رہے سب تیار ہیں؟ ہاں. سارے عالم میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں انشاءاللہ پہنچائے. سب نیت کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ آپ آج ہی سے ماشاءاللہ آپ بے دین ہے بول کر کے نہیں بول رہا ہوں، یہ ہمارا مذاکرہ نہایت ضروری ہے. سب سے پہلے تبلیغ کے کام کی ابتدا کہ بھائی نماز کی سب کے سب نیت کر لو کہ آج کے بعد، آج تک کچھ ایسے بھی ہوں گے نہیں پڑھتے ہوں گے، آج کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ پکا کر لے، جو نہیں پڑھتے ہیں وہ نیت کر لے. 2 باتوں اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلی شرط نماز ہے. تو سب کے سب نیت کریں کہ آج سے انشاءاللہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے. سب طے ہے، تیاری، یہ ایک شرط. اور دوسرا یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور مقبول ہے اور جس کے بغیر کوئی چیز اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے کتنی بھی بھلی نماز کیوں نہ ہو، سنت کے خلاف ہوگی اللہ منہ پر مارتے پھر کر. تو سنتوں پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. کہیں بھی رہو مسلمان بن کر کے دکھنا ہو، پہچانا جائے. ظاہر نہیں، ظاہر اپنے ظاہر کے مکلف ہے، اپنے ظاہر کو بنا. باطن کیا بنا؟ جس کا ظاہر ہی نہیں بنا. جس کے اندر جو ہوگا نا اس کی شکل باہر دکھائے گی. شکل اپنی کم سے کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بنا رہا، کیونکہ جو اندر ہوگا وہ باہر نکلتا ہے، باہر والا اندر نہیں آتا. دیکھو اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کلمہ ساری زندگی ہے.
جس کے اندر سنو، جس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے اس کے اوپر محمد رسول اللہ ضروری ہے. جس کے اوپر محمد رسول اللہ ہے یقیناً اس کے اندر لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ہے، باہر اندر کا فرق ہے. جس کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد رسول اللہ کے خلاف زندگی گزارے. اور جس کے چہرے اور زندگی پر ظاہر پر محمد رسول اللہ ہے اس کے اندر یقیناً قسم کھائی جا سکتی ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ. ورنہ آج کے اس الٹی گنگا کے ماحول میں نبی کی سنتوں پر چلنا بغیر کلمے کے یقین کے ناممکن جیسا ہے. ہاں یہ زمانہ ایسا آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین پر چلنا انگاروں پر چلنے کے برابر ہوگا. ایسی وہ معاملہ ہے. ماں ہنس رہی، بیوی ہنس رہی، کیا دکھ رہا، دوست ہنس رہے، دین پر غیر نہیں مسلمان. اس لیے میرے دوستوں دو باتوں کا آج اقرار کر لیتا ہوں. یہ پہلی تبلیغ کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے. ایک دم پورا دین آسان کہ وہ آج کے بعد جو بھی خوشی یا غم، خرچ کرنا یا کمانا، چلنا یا رونا، گھر میں یا باہر بازار میں سیدھا جو بھی کام آئے گا سب سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ اس کا طریقہ میرے نبی نے کیا بتایا. معلوم ہوگا کریں گے، نہیں معلوم ہوگا اس کو معلوم کرنے تک چھوڑ دیں گے. کچھ مرتے نہیں اپنوں نہیں کریں. اتنی حد تک سنتوں پر آنا. اور سنتوں میں دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کی بھی ہے. اور میرے دوستو اب ہم کو پورے عالم کی فکر کرنا ہے نا، اس کی ابتدا اپنے گھر سے. سب سے پہلے اپنا گھر کو بناؤ. سب سے پہلے سب سے زیادہ ہمارے نزدیک اپنی ماں ہے، بیوی ہے، اپنے بیٹے ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنا گھر ہے. سنو بہت غور سے، ہے نہیں بھائی؟ کتنے لوگ ایسے اس میں جو اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے. مثال ہے منڈگوں میں اس سے زیادہ ماں کا فرما بردار کوئی. لیکن ایسے بھی ہے کہ غیر جو بیچارے رہتے ہیں اس میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ماں کی نافرمانی نہیں کی. تم اور وہ برابر ہے اس میں. اصل ماں باپ کی، اصل بیوی بچوں کی، اصل ان کا حق کیا ہے؟ باقی چیزیں تو وہ بھی کر رہے ہیں. کون اپنے بچوں کو غیر تمہارے منجلے گاؤں کے ہکال کے دیتے، کتے کے بچے جیسا ہکال کے دیتے ویسے بڑے ہوتے ہے کیا؟ ایسا وہ جانوروں میں ایسا کرتے ہو. وہ بھی بنا رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں، بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. ان میں ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو اصل حق ہے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی اسلام ہے. اصل حق یہ ہے کہ ان کو اللہ کی پہچان کراؤ. کیا کرا بھائی؟ اللہ کی پہچان. دعوت میں سارے عالم کی ابتدا اپنے گھر سے. اور حضرات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام سنت واجب فرض ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو، لیکن اپنے اولاد پر، اپنے گھر والوں پر محنت فرض ہے ہر مسلمان پر. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، ہم کون ہے؟ بولو نا ایمان والے. تم سے مجھ سے کہہ رہا اللہ فرما رہا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو تو ابھی اپنے نیت کر لیا کہ بھائی انشاءاللہ بس یہ دو ہو گئے نا تو اپن مسلمان ہیں. بس مسلمان بن کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. ہر عمل سنت طریقے پر اور نماز کی پابندی. وہ انفسکم اپنے آپ کو بچا، وہ اہلیکم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. صحابہ گھبرا گئے. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ لکڑی پتھر کی اور لکڑی اور کاغذ کی نہیں ہوگی، پتھر اور انسانوں سے جلائی ہوئی جہنم ہوگی. اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ. بھیک سے بچا رہے، اس سے بچا رہے، اس سے بچا رہے، یہ بنا رہے، وہ بنا رہے. مسلمان نہیں بناتے، سب بنایا، ایمان اعمال والا نہیں بنایا. تو میرے دوستو یہ اولاد، یہ ماں، یہ بہن، یہ بیٹی، یہ بیوی تم کو ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے. سب سے پہلا آج کا اس اجتماع کا مقصد ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنے سب سے پہلے گھر کو تو یہ نہیں ساری دنیا میں کر رہا اپنے گھر کو چھوڑ کر. تو اپنے گھر پر محنت کرو. ماں کتنے لوگ ہیں ایسے ماں کی فرما برداری میں کبھی اتنی جان دینے کو تیار ہے، لیکن ماں نماز نہیں پڑھتی تو کبھی نہیں کہا کہ ماں نماز پڑھ لے. یہاں میں تیرا ساتھ دوں گا، وہاں تیرا ساتھ دینے کا اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، تو میرا ساتھ نہیں دے. تجھے تیرے اعمال کام آئیں گے، وہاں میرے اعمال. تو ذرا نماز پڑھتے جا. ماں کتنے ہوں گے اس میں جنہوں نے بولے ہوں گے؟ نہیں بولے.
اور نہیں پڑھی تو پھر اس کو کسی طرح سمجھائے. صحابہ گھبرا گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے بچائیں اپنے خاندان کو, اپنے اہل و عیال کو. اللہ ان صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور یقیناً نور سے بھری ہوئی ہے. اگر وہ نہیں پوچھتے تو اپنے کیا معلوم ہوتا. ہر آدمی بولتا تھا ہم نے ڈاکٹر بنائے تو ہو گیا, جہنم سے بچ گئے, آگ سے بچ گئے, ایسا ہوتا تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جتنے احسانات ہیں نا ہم پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اس میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے پوچھ کر ہمارے لیے واضح کر دیا. معاملہ نہیں پوچھتے تو نہیں کوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آل اولاد کو, اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. اب سکھاؤ دین. اپنے کو غسل معلوم نہیں, کیا سکھائیں گے بولو. اس میں سے اللہ معاف کرے میری بدگمانی بھی ہو سکتی ہے, پورے 95% لوگوں کو نہ غسل یاد نہیں. جن کو آج یاد ہے وہ تبلیغ میں جانے کے بعد یاد ہوا. میرے کو بھی نہیں معلوم ہے. میں جب لگا نا تو میرا دماغ آسمان پہ. میں نے بولا بھائی, اور میں مسلمان ہوں, سید ہوں, قادری گھرانے کا ہوں میں. ہمارے یہاں درگاہ ہے, ہمارے بزرگ ہمارے 8 پیڑھی دفن ہے ہمارے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے آئے تھے, ان کی اولاد ہم کو بھی جا رہے گئے دین سکھانے کا. اور جب بیٹھے تو غسل سے شروع کرتے تھے. ماشاء اللہ بہت ترغیب. ایسا نہیں چھڑے بڑے صحابہ کی طرف. ماشاء اللہ بھائی دیکھو اللہ نے اپنے کو ایمان دیا. اپنے کو سب معلوم ہے لیکن سیکھنا پڑتا ہے, مذاکرہ کرنا پڑتا ہے. مذاکرہ نفع دیتا ہے, یاد رہتی بار بار بولے تو. اپنے کو ابھی غسل کے فرائض بولنے ہیں, تھک کر جا رہے اپنے غسل کے فرائض کا ایک دوست نہانے میں کہ فرائض ہے. نہانے کا بس. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے ابتدا میں ہم گئے ایک گاؤں میں جماعت لے کے, تو لوگوں نے بولے گاؤں کا پڈاری ہے یہ ذرا سدھرا تو سب سدھر جائیں گے. میرے بولے مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم یہاں آپ کے ہاں ہماری جماعت آئی پونا سے. بولے ہم لوگ کیا سکھاتے, ہم نے سب معلوم ہے, ہم مسلمان ہیں, جاؤ ان کے پاس. بولے نہیں تم کو سب معلوم ہے بول کے ہم کو پونا میں معلوم ہوا, تو ہم نے سوچا ہم کو معلوم نہیں ہے بول کے سیکھنے کو آئے. خوش ہو گیا. بولے بیٹا ہم نے بولے بھائی ہم کو کچھ نہیں آتا, تو تم کو معلوم ہے بول کے معلوم ہوا کھیلے گئے. بولو غسل کی کتنے فرائض ہیں. اپنے کو نہیں نہانے کا 3 ہیں. تو میں نے بولے ارے باپ رے پھنسے اپنے, اس کو تو سب معلوم ہے 3 فرائض ہے. پھر بھی میں نے پوچھا بھائی پوچھ لینا. اب تو 3 بولے تو 3 ہی ہے نا فرائض. تو ہم نے بولے اچھا بتاؤ نا. 3 ہے. بولے کیا ہے اس میں, گرم پانی, نہانی اور صابن دانی. بولے یہ غسل ہے. گاؤں کا سب سے ہوشیار, گاؤں کا سب سے بڑا, دادا پوترے نواسے ہو گئے اس کو, اور غسل کے 3 فرائض. کیا نہانی, گرم پانی, صابن دانی. تو ہم سب میں 95% ہے. میرے کو تو میں نے صاف بول دیا, میرا دھک کرا کرے. میرے کو دل نے اندر سے ضمیر نے بولا بھائی سیدھا بول دے. بولو نجیب بھائی. اور نجیب بھائی بہت بڑے آدمی ہیں. ہاں میں نے بولا بھائی میرے کو غسل کے فرائض نہیں معلوم. ہاں کوئی بات نہیں, معلوم ہے بول کے پھر بعد میں نہیں بول رہے. بولے تم چلو ہاں دوسرا بولو. اب دوسرے نے بولا تو اب میں نے کیسا سناؤں گا. انہوں نے 50 بار بولے تو یاد نہیں رہے گا, مگر وہ بات طلب آنے کے بعد جب میں نے سنا آج تک نہیں بولا اس کو. وہ نگاہ, وہ دیا, وہ چہرہ سب یاد ہے. وہ جب بولا نا تو میں دیکھ رہا تھا ایسا, سن رہا تھا ایسی اتر رہی جاتا تھا. تو میرے دوستوں یہ سیکھنے سکھانے کا نظام اللہ نے دعوت کی برکت سے صحابہ والا مدرسہ سیکھنے سکھانے کا نظام دیا. تو اپنے گھر والوں کو سکھاؤ. اپنے معلوم نہیں ہے, اپنے نانی کو پوچھو تم, دادی کو پوچھو تو معلوم نہیں ہوں گا بیچارے, کچھ نہیں معلوم. غسل کا پانی لے جاتے تھے, یہ 20-30 سال پہلے غسل کا پانی لے کے آتے تھے, اور وہ اللہ کا بندہ پڑھ کے دیتا تھا. ریٹائر ٹیچر تھے, مول صاحب تھے, مولوی صاحب نہیں تھے پہلے, مول صاحب تھا. تو مولوی صاحب پڑھ کے دیتے تھے. 5 روپے دیے تو ایک چھوٹے سے ہنڈے میں اس میں پڑھ کے خوب دیتے تھے.
اور وہ پڑے پانی سے پڑھ کے اس میں پانی ملا کے وہ نہا لیتے تھے تو پاک ہو جاتے. اپنے آپ پڑھ کے دیتے تھے کہ منجروں کون کون ہے پڑھنے سے. جو ہوا اب جو کہاں اپن کیا اوپر سے اترے گا. اب تو معلوم ہی تھا تو کیا کریں. کل بولی گا اللہ میں ہم کو کیا معلوم تھا. کوئی آیت نہیں تیرے بندے. نبیوں کے گواہی میں لوگوں بولی گے, امتیں بولی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. کہاں سے آتا تیرے کو پہچانی کیسا. اللہ کو عقل سے تھوڑی پہچان سکتے. تو کوئی دنیا میں کافر ہی نہیں رہا ہوتا. اللہ کو تو دعوت سے پہچانتا ہے. اسی لیے جس پر دعوت ہے وہ ایمان میں لاتے, جس پر دعوت نہیں ہے وہ انہوں نے پتھروں کو خدا بنا دیا. سمجھ رہے نا میرے بھائی. اس لیے آج طے کرو سب سے پہلے, ورنہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی اور 4 عورتیں مل کر کے ایک مرد ہوگا. بڑے سے بڑا عالم ہوگا, بڑے سے بڑا دائی ہوگا, 10 چلے تو لگایا ہوا ہوگا, 4 مہینے 10 لگایا ہوگا, تہجد گزار ہوگا, خوب ذکر کرنے والا ہوگا, تلاوت کرنے والا ہوگا. ناممکن تو نہیں کہتا ہوں, لیکن بہت مشکل ہے. اگر اس نے اپنے گھر پر اپنے بستی پر دعوت کی محنت نہیں کی تو اس کا بچنا بہت مشکل ہے. پکڑ لیں گی بیوی اور وہی اس کے واسطے میں بھیڑ چھوڑی, اس کے کھیڑے میں آ کے رہی, بچے پیدا کری. نمک کم ہوا تو جوتے سے مارتا تھا. پوچھ اس کو, جو بولا وہ سنی. کبھی نماز کو بولا کہ پوچھ انیس کو کہاں بھیج رہے تھے, 10 چلے لگایا تھا. اور میں اس کی بیوی تھی نا, مجھے کون سمجھایا ہوتا. انہوں نے لیا اس کو ساتھ جہنم میں, جنت میں نہیں. ویسے سسٹم ہے نا بے عملی کی جانے, تو اس کو وہاں لے جاؤ. یہ سزا ہے اس کی کہ اس نے خود کیا, اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بولا. کتنے بخیل ترین ہیں وہ لوگ, کتنے بخیل ہیں اور کتنے بے درد ہیں, کتنے بے رحم ہیں, بے حس ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کی بھی جنت کی فکر ہے. کائے کا اس کو ایمان ہوگا بلا آخر نہیں کچھ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد کیا بولی بچائے گی. اور تمہارے باپ کے نوکر ہے, تمہارے واسطے نماز پڑھ کے رکھے تھے بانٹنے. ارے واہ رے واہ, ارے وہ اپنا کر کے گئے, گر بول کے اٹھ جائیں گے جنت میں, اور ہم وہی مرتے رہیں گے کھرڑتے چپ کا چپ دھوکے میں ڈالا. ارے میرے بھائی, اپنے واسطے اپنے عمل کمائیں گے نا. اللہ کے نبی بولے میں کسی کے کام نہیں آؤں, تم تمہارے عمل کرو. اپنی بیٹی سے کہہ میں تیرے کام نہیں آؤں. کون کس کے کام آ جاتا ہے باہر کی کا. تو آج سب سے پہلے ارے عین وقت پہ ایسے وقت پہ اٹھو مت, اللہ کے بندو ہو گیا. سب نیت کرو اس سے گھر پہ تعلیم کریں گے انشاءاللہ. آج کے اجتماع کی سب سے بڑی تشکیل ہے آج. سب کون کون کرے گا؟ فضائل اعمال, منتخب احادیث, دونوں کتابیں لے جاؤ. یہ قرآن اور حدیث ہے. اپنے گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھو. اپنے مسجد کے دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں سے اس کے اصول آداب پوچھو. اور تم 2 مہینے کے بعد میں ملتا ہوں آپ سے آتا. پھر بتاؤ تمہارے گھر میں جہاں 20 سال سے نتیجہ نہیں آیا, 2 مہینے کے اندر تمہارے یہاں سے بے دینی نکل جائے گی, دین آ جائے گا. 4 مہینے کے اندر تمہارے گھر کی شکلیں بدل جائیں گی. ٹی وی پھوڑ دیا ہوگا, بولے ٹی وی رہیں گی نہیں تو میں رہوں گی, دونوں میں سے کون ہونا بیٹے تیرے کو. بولے لعنت ہے ٹی وی پہ, اما تم آئے تو بس ہوگا. 3 دن لگا کے آئے, گھر پہ نہیں گزری, صرف 3 دن لگائی. بھٹی پہ کام کر کے 10,000 روپے کی خود نے خرید لی. بولے اب مجھے نہیں رہنا. میں 3 دن میں میرے سمجھ میں آ گیا. میرے دوستو نیت بدل جائے گی. اور سب سے بڑا نفع کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کی بات سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نیک عورت 70 ولیوں پر بھاری ہے. تمہارے یہاں غوث پاک, خواجہ اجمیری اور یہ بزرگ وہ بزرگ, برہان شاہ, فلانے شہی شاہ ولی سب مل کر کے ایک گھر میں آئے 70. ایسا کریں گے اوپر سے آسمان سے کھانا اترے گا نہیں اترے گا. تم تمہاری گھر والی پر محنت کر لو, انشاءاللہ 70 ولیوں پر بھاری ہوگی. اور آگے کی وعید بھی سن لو, ایک بگڑی ہوئی عورت, میری تمہاری بات نہیں, اگر یقین نہیں کرو گے شک ہے ایمان میں. ایمان اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی بات حق اور سچ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بگڑی ہوئی عورت 1000 بدماشوں پر بھاری ہے. ہے کیا پورے منجگوں میں 1000 بدماش ہے کیا؟ 10-5 ہے, یوں کرے تو بھاگ جاتے ہیں. بدماش کس کو بولتے ہیں؟ غلط کمانے والا, معاش بدماشیاں کرنے والا, غنڈہ گردی کرنے والا. ہے کیا غنڈے تو 1000, اور بگڑے ہوئے عورتیں, اور بگڑی ہوئی بولے تو باہر پھرنے والی کو نہیں, نعوذ باللہ, نہیں تو دوسرے سمجھیں گے. یہ بگڑی ہوئی نہیں جس کو ہم بگڑا ہوا سمجھتے ہیں, وہ جو اللہ کے نافرمان ہے, وہ اللہ کی باغی ہے, اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہے, یہ بگڑی ہوئی. 1000 بدماش حملہ کر دے آپ کے گھر پر تو کیا حال ہوگا؟ وہ گھر میں بیٹھے علی کیا ایسا بولتی ہو, تم ہی رہ گئے کیا, اور یہ کیا ہے,
दाढ़ी रख के तुम कोई गाहे के पूछ, मर रहे के तुम, मरते वक्त देखेंगे कितने अच्छे दिखते थे। उन्होंने बोला सही है, क्या चक्कर में आ गया। बोले साहब मेरी बीवी ने मना कर दिया। उन्होंने बोले बुढ़े दिख रहे तुम, अब क्या करूँ मैं। वो मौलाना थे हुसामी साहब, अल्लाह उनके खबर, बहुत प्यारे थे, हमारे यहाँ बयान कर रहे थे। बोले मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो एक खातून बुरखे वाली और एक भाई साहब इनमें वगैरह बिल्कुल टाइट एकदम फ्रेश। मैं जाकर के बैठा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने समझ गया कि भाई मुसलमान है क्योंकि बीवी उनकी बुरखे। वालेकुम सलाम मौलाना, बैठिए। बैठ गया, बातें नाम पूछते 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 मैंने कहा हजरत आप जरा पहचानना भी आसान है, रेल का अगर एक्सीडेंट हो गया अपन दोनों मर गए तो मुझे तो फौरन बिना किसी झिझक के कह देंगे कि मुसलमान है, तुम्हारा क्या मसला होगा। मैं उसको बोलने लगा, हजरत वो दाढ़ी रख लीजिए बोले। और कहा असल में क्या है, हमको बेगम के साथ सफ़र करना पड़ता है, दाढ़ी की वजह से कहीं इनका बाप ना समझे मुझे, ये मेरी बेटी समझेंगे इसलिए मैं दाढ़ी नहीं रखता। तो उन्होंने बोले आज आप इनके साहेबजादे दिख रहे, उसका क्या है। कोई नहीं, अगर ये पूछा कि आपकी अम्मा है क्या तो क्या होगा, बोले आप ऐसे दिख रहे जैसे ये अम्मा है आपके साथ, उसका। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, आज जी कहने को जी 4 बज गए। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, अपने घर में तालीम करो। अब ये बोलो कौन कौन तैयार है इसके लिए, घर में तालीम को कौन कौन करेगा, जरा हाथ तो उठाओ। जो नहीं हाथ उठाए उनके घरों पर अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह उनको फिक्र नसीब फरमाए। अरे अपने जोरू बिचे हुए एक को फांसी देने लगे, काय कमा रहा था, बोले काय क्या हंसते, तेरे को फांसी होने वाली है, चोरा करने से मालूम नहीं था। बोले मालूम था, एक दिन यही होने वाला। फिर क्यों किया, बाल बच्चों के लिए। अरे डाके डाल रहे, रुश्वत खा रहे, हराम कर रहे, औलाद के वास्ते, वो प्यारी औलाद जिसके वास्ते हम गुनाह कर रहे हैं, वो प्यारी औलाद को जहन्नुम में जलना पड़ेगा, इसका एहसास नहीं है। इसके लिए मेरे दोस्तों एक काम तो यह है। और तीसरी बात सुनो, अपने महल्ले में अगर गलत माहौल होगा तो हम कितनी भी मेहनत करो घर पे, दूसरों के घर में आग लगी हुई है ना, अपन बोले उसको क्या करने का, अपने घर को देखो, तो उसकी नहीं बुझाए तो अपने घर में आ जाएंगे, उसके जलने के बाद अपना घर जलेगा, क्यों चिटका हुआ है ना। हम जंगली तो है नहीं, जानवरों की तरह एक का घर इधर, सब मिलजुल करके रहते गलियों में। जब तो अपने घर को, अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए, अपने को नमाज पर सुन्नतों पर बाकी रखने के लिए सबको नमाजी बना। मौलाना बोलते थे एक लोमड़ी की दुम कट गई, तो उन्हें उसके फजाइल बता बता के सारे जंगल के लोमड़ियों की दुम कटाई, दुम कटी लोमड़ी। एक लोमड़ी को इतनी होशियार कि भाई मेरे को किले नाम नहीं रखना होता, तो मेरा नमाज पर सुन्नतों पर टिकना आसान हो जाए, उसके लिए अपने माहौल को नमाजी और सुन्नतों वाला बनाओ। अपने घर पर तालीम हो, अपने बाल बच्चे नमाजी परहेजगार हो, इसके लिए पढ़ो। उसके लिए सिर्फ 2.5 घंटे, कितने बोलो, 24 घंटे में से आज से ये तय करो कि हम 2.5 घंटे दे देंगे। अच्छा, मेहनत के वास्ते मेरे घर के पड़ोस के लोग, मेरे पड़ोसी, मेरे महल्ले वाले बेनमाजी न रहे, सुन्नतों के खिलाफ ना रहे, और हर एक अपने बाल बच्चों की फिक्र करने वाला है, उसके बाल बच्चे उनके बेचारों के माहौल और माशरा बनेगा, इससे माशरा बनेगा। कहा माहौल बनाने के लिए घर की तालीम, माशरा बनाने के लिए 2.5 घंटे। आज मेरे दोस्तों सब नियत करो, जिंदगी लगाने की नियत करो। और मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, बुजुर्ग तो कह रहे हैं 2.5 घंटे, मैं कह रहा हूं सिर्फ आज ये मजमा सिर्फ आधा घंटा लगाने की नियत करो, घर की मुलाकातों। और मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि एक आदमी ने पहलवानी सिखाने का अखाड़ा खोला, तो कोई भी उसके पास सीखने को गया तो बोलता था भाई ये भैंस उठाओ आधा घंटा रोज। तो अरे बाप रे, अपने बस का नहीं, भैंस कैसे उठाएंगे। तो ठीक है, भैंस नहीं उठाते तो उसका बछड़ा वगार आधा घंटा उठा। हाँ बोलता ये उठाई, तो उसने अपना वगार लाना उठा के पकड़ा आधा घंटा, 1 साल तक पकड़ा। क्या हो गई हो, अरे बोलो ना कि सो रहे, भैंस हो गई हो। और पहले दिन बोले थे भैंस उठा तो नहीं उठाता, लेकिन भैंस उठाते उठाते, भैंस उठाने वाला बच्चा उठाते उठाते उसकी भैंस उठाने वाला हो गया। तो कहते थे कि थोड़ा थोड़ा बोल करके दो, इंशाल्लाह जब उसके नफे दिखेंगे ना उसको। 20 साल से मेरे पड़ोस में रहता, कभी मस्जिद में नहीं आया। एक मस्जिद में बकरी गई, मौलाना बकरी गई, और वो ये मौजम साहब ने फूल के झाड़ा तोड़ी, 2-3 मरतबा घुस के तोड़ी, पड़ोसी बकरी, उन्हें बंद करके रख दिया, बंद के रखा। बोले उसका आने के बाद में समझेंगे हाजी साहब, जो भी थे वो बेचारे, हाजी साहब तो नहीं थे, वो बाजी साहब थे, वो मुसलमान थे। घर में गए तो औरत ने बोली वो मौजम ने बकरी वहां मस्जिद में घुसी थी बोल के रखा।
من ذرا وہ لے کے آؤ پھر کھانا ہے. باہر سے آ کے پکارے مؤذن صاحب, بولے تم نے بکری ہماری بن کے رکھے, بولتے کیا حضرت بکرے لیے, بولے کم سے کم سنبھالو نا, جب دیکھے جب مسجد میں, جب دیکھے جب مسجد میں, جب دیکھے جب مسجد میں. انہیں بولا مؤذن صاحب اللہ کی قسم کھا کے بول, کتنے سال سے رہتا میں یہاں, 20 سال سے رہتے بولتا, کبھی مسجد میں آیا کیا, مکہ جانور ہے, اب آیا ہوں گا, بولے میں آیا کبھی, چھوڑو بولے بھائی تو مکہ جانور سے بھی بدتر. تو ہم کو جب ہم آدھا گھنٹہ لگائیں گے اس پر محنت کریں گے, تو وہ اگر 20 سال سے رہنے والا مسجد میں نہیں آیا اور تمہاری بات سن کے مسجد میں آیا, اللہ کی قسم 1 کروڑ روپے ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوگی. کیا بات ہے یار, اتنا آسان, میں نے ذرا سمجھایا تو آ گیا. تو چلو اس کو بھی بولیں گے, ارے آدھا گھنٹہ ہو گیا, بولے پون گھنٹہ لگے گا, اور یہ بھی آ جائیں گے, اور یہ بڈھا آدمی کل مرا تو کیسا ہوگا, چلو اس کو بھی سمجھائیں گے. خود بخود بھینس تک پہنچ جائے گا. اس کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے لگا سکتے, بالکل اس پہ کوتاہی مت کرو, اصل تو وہی ہے, لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ آج سے بالکل لکھ کر کے دے دو کہ 5 بجے سے 5:30 بجے تک یہ میرا فالتو وقت ہے, اللہ معاف کرے, قیمتی وقت دینا چاہیے, فالتو وقت نکالو, فالتو کچھ کام نہیں رہتا میں یہ کام کروں, حالانکہ سب کام چھوڑ کر کے یہ, لیکن کچھ کام نہیں رہا تو یہ کام کر. کتنا لگائیں گے, آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, کون کون لگے گا آج سے. چلا 4 مہینے کی 4 جماعتیں بنی, لیکن اس کی سب جماعتیں بنی, اللہ کی قسم یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر یہ مبارک مجمع اگر آج سے اپنے گھر میں تعلیم, نماز اور نماز کی دعوت کے لیے آدھا گھنٹہ اپنی بستی میں لگائے گا, 4 مہینے کے اندر منجلے گاؤں تعلقہ ہی بدل جائے گا. جنت سے کھانے اترنا شروع ہو جائے گا, ایسا اوپر دیکھے تو بارش شروع ہو جائے گی, اور ایسا اوپر دیکھے تو بند ہو جائے گی انشاءاللہ. معمولی چیز نہیں نا یہ, اس کو کیا سمجھ رہے ہو, تو مثال ثواب کا کام نہیں, کرے تو نیکی ملیں گی اور نہیں کرے تو کوئی بات نہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو پہنچانے کا کام ہے. بڑے کی بات, سب سے بڑے کی بات, اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نام, ان کی بات ان کی امت تک پہنچانے کے لیے. ایک دعوت کے کام کرنے والے سے دنیا دار نے پوچھا کیا کرتے, بولا ہم اللہ کا بندے سے کمپرومائز کراتے, یہ کام ہے. کیا کر رہے تھے بولو, مسلمان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کا اللہ سے, اور اللہ کے بندوں سے کمپرومائز کراتا ہے. بولا یہ کیا کام ہے, بولو یہی کام ہے, ہمارے نبی نے یہ کام کیا تھا, اس نے ہم یہی کام کیا, اللہ کے بندوں سے اللہ سے ملا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا. کرو گے بھائی, 2.5 گھنٹے لگاؤ گے صاحب, آدھا گھنٹہ سب نے نیت کریں. تیسرا چوتھا کام تھا یہ کہ وہ جو دیہات جہاں ہمارے ایمان والے بھائی 4 رہتے اور 40 بے ایمانوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا ایمان کی ماحول کی وجہ سے ختم ہو جاتا. کیسے کیسے حالات ہیں, ان کے پاس جانا جماعتوں میں تھوڑے وقت کے لیے, اور وہاں جا کر کے محنت کرنا, یعنی 3 دن مہینے میں لگانا. یہ مجمع اللہ کرے مہینے کے 3 دن پر آ جاتا. یعنی یقین مانو کوئی بے نمازی, کوئی دیہات میں, یہ 3 دن کی ایسی جامع محنت ہے, اللہ اکبر. اگر یہ واقعی دل سے اگر آدمی کرنے لگے نا, تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کتنی خیر پھیلی. سب یہ نیت کر رہے, کم سے کم 3 دن ہر مہینے لگائیں, اور زندگی بھر کی نیت کرو. اور یہ بھی سنو, چھوٹی نیت بتا دو, نیت عمل بتا دو, چھوٹا عمل بڑی نیت. نیت کرو ساری زندگی انشاءاللہ, کوئی مہینہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جس میں 3 دن دنیا میرے لیے, 27 دن اللہ کے رسول کے کام کے لیے, میرے لیے 27 دن اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کام کے لیے 3 دن. 4 مہینے کی نیت کرو, مسلسل آج سے لے کر کے 4 مہینے, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, آگے کا دیکھیں گے اللہ مالک, عادت پڑ گئی تو خود بخود چلے. 4 مہینے تک تسلسل سے ہر مہینے ایمانداری کے ساتھ اپنی جماعت بنا کر, اپنے مسجد وال جماعت کے ساتھ مل کر 3 دن کون کون لگائے, نیت زندگی بھر, اور صرف 4 مہینے کی تشکیل. یہ 4 مہینے ہیں, کیونکہ جو 3 دن لگائے گا وہ 30 دن لگائے گا, تو یہ پورے مجمع کی 4 مہینے کی تشکیل ہو گئی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا 1 کے 10 دینے کا اللہ کا وعدہ ہے. جو 3 دن لگائے گا اس کو 30 دن لگائے گا ملیں گے, اور ہر مہینے کے 30 دن لگائے گا تو 4 مہینے تک, تو 4 مہینے کے پورا کا پورا مجمع ہو گیا تیار ہے کہ نہیں. تو مارچ تک انشاءاللہ تم دیکھو گے تم کیسے ہو جاؤ گے, اندر تمہاری صورت بدل جائے گی, 2 سینگ نکلیں گے, آنکھ یہاں کی یہاں آ جائیں گی, ایسا نہیں, اندر بدل جائے گا, اندر
पैसा देखते खुश होते थे, अब नमाजी देख करके खुश हो गया, कुरान देख करके खुश हो गया। पैसा भी मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा छूट जाएगा, और बरकत आएगी। अल्लाह का वादा है, जो नमाज पढ़ेगा, नमाज की मेहनत करेगा, अल्लाह बरकत देगा। तो सब इंशाल्लाह महीने के 3 दिन जिंदगी भर लगाने की नियत कर रहे हैं, और यहाँ सबके सबकी तश्कील जो है वो 4 महीने तक 3-3 दिन लगानी है। और मेरे दोस्तों, साल में चिल्ला, साल को एक बार, तो साल पूरा लगाने का शौक है। जब भी मौका मिले, कोई आपको जरूरी नहीं कि जनवरी में लगा, फरवरी में, जिस महीने में आपको फुर्सत है, एक तय कर लो कि हर साल इंशाअल्लाह कमरी महीना तय करो, इस्लामी महीना कि ये महीने में मैं इंशाअल्लाह मुहर्रम में, सफर में, रबीउल अव्वल में, ये इसमें इसको नाम ना, ताकि हर मौसम में जाना आसान, बदलते रहता है। ये एक ने नियत किया, उसने कहा 27-28 साल हो गए मैं रमजान घर पे गुजारता ही नहीं, एक रमजान मेरा अल्लाह के रास्ते में जमात बनाता हूँ, निकल जाता हूँ। और एक ने कहा मैं 10 साल से 14 शाबान की मुबारक रात में निकलता हूँ, 25 रमजान को 40 दिन लगा के मेरा मामूल है, बोले रमजान पूरे गुजारता, 25 से रमजान को आता, 3-4 दिन घर वालों के साथ रहता और ईद करता। दिलों में अपनी नियत करो, हम तुम्हारी तश्कील नहीं, सिर्फ ये तय करो कि हम साल का चिल्ला लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? और 4 महीने लगा, अमेरिका जाने की नियत का, दुनिया में इंशाअल्लाह सारी इंसानियत को जहन्नुम से बचाएंगे। हमारे नबी सारी दुनिया को जन्नत में ले जाने के लिए आए थे, हम उनके उम्मती है, अब हमारी जिम्मेदारी है। बाप का कमाए हुआ बेटे को संभालना फर्ज होता है, अल्लाह के नबी का दिया हुआ हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह 4 महीने भी लगाएंगे, और 5 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में कहीं भी जहां भेजेंगे सब बेच बाज के जाएंगे, तो बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह इंतजाम कर देगा। कल ही आज हमारे यहाँ की अभी एक जमात औरतों के साथ कीनिया जाकर के आया, जो हमारे खलील पटेल वगैरह उनकी बीवी के साथ, बाप का यहाँ इंतकाल हुआ और वो अल्लाह के रास्ते में, यकीनन उस बाप की मग़फ़िरत है जिस बाप की बेटा भी और बहू भी अल्लाह के रास्ते में। तो ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम चला है दावत का काम में। साहबा ने कुर्बानियाँ दी तो अल्लाह ने दावत की बरकत से आज के ज़माने में बोलो वहाँ से भाग के आए तक लाश रखे, रात के 2 भी बज रहे आ रहे। मैंने बोला कैसे था अपन, नहीं बोले वो बेटा आ रहा, बोले और नहीं देखा तो, और मैं देखेंगे ना वहाँ दोनों मिलने वाले ही नहीं है, तो देखे बगैर गाड़ो मत बना, देखे बगैर, क्योंकि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दोनों जानों में तो उनकी मुलाकात होने की नहीं है, देख लो कुछ करा तो नहीं उन्हें जन्नत के वास्ते, ऐसा हाल होगा। तो मेरे दोस्तों, अभी एक जमात निजामुद्दीन में है जिसमें माशाअल्लाह अपने ही यहाँ के 4 साथी हैं। कितने तुम्हारे हैं? 5 है, 5 मंझले गांव के 1-1 लाख रुपए खर्च, 50,000 किसको बोलते 50,000? वो दुकानदारों से पूछो। हाँ 50,000, उसकी कीमत बढ़ गई बोल के जो हाथ से छीन लेता, जो बंद हुई तो थक करके गिराएगा। तो तुम्हारे पास अकाउंट है क्या बैंक? हमारे पैसे नहीं तो अकाउंट का खोल के रखे। मैंने अभी घर पे पूछा, अभी तो बोले वो गैस के वास्ते अभी पिछले इसमें 6 महीने पहले तुम्हारा भी अकाउंट बना के रखा, बोले बेटे हैं तुम्हारे, आप मालूम हुआ कि अकाउंट है और 500 रुपये, आप क्या करोगे? अपना बैंक तो कब्रस्तान है, अपनी बैंक खबर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी बैंक खबर है, क्या है खबर है, वहां जमा करके रखो, मिल जाएगा जाते। होशियार वो है जो दुबई में काम करके यहाँ पैसे भेजे, यहाँ बिल्डिंग बन रही, और वहां कमा रहा वहीं बन रहा, वीजा खत्म होते अब रो रहा है बिल्डिंग बेचने तक रह दो, अब कैसा होगा कैसा हुआ, यहाँ आके जूते गए और छोड़ के आ जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, साल लगाओ, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, जिंदगियां लगाओ, अल्लाह के रास्ते में चलते रहो। करोगे भाई? अब बोलो इसमें से नफ्द कौन कौन तैयार है अल्लाह के रास्ते में? ये तो उधार की नियत हो गई और नफ्द की भी नियत होगी, लेकिन बड़े अमल के लिए कौन कौन तैयार है? जरा बोलो तो सही, क्योंकि तश्कील के बगैर तो है ही नहीं अपना। चलो 5 मिनट, अब उठ के बचाओ, अब उठ के जाना बहुत बुरी बात है। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो जल्दी जल्दी, चलो बोलो भाई। अल्लाह अकबर, क्या नाम बोलो, कोई देखते देखते गुजर जाए।
इधर उधर बैठ करके जिंदगी गुजारो। खाली लिखा है धान लोगों को हिम्मत इधर उधर बैठ के साए हो जाए और 40 दिन अल्लाह के रास्ते में निकले। निकलो ना अल्लाह अकबर जिंदगी है। पूछे एक दूसरे से जरा 2 मिनट देखो हम सब दाई हैं। ये दावत का मैदान खाली नहीं बैठे सुनने के लिए नहीं आए, दाई बनने के लिए आए। इसी वक्त दावत का काम शुरू करो। दावत का काम क्या शुरू करो? खुद खड़े रहो, नहीं तो दूसरों खड़े करो। दाई बनो, महाजिर बनो या अंसार बनो। महाजिर कहते खुद निकलने वाले, अंसार कहते दूसरे को निकालने वाले। दूसरे तो मुनाफिक थे उस जमाने में।